اپنی بار چپ کر گیا وہ یارا ساڑیاں بھی تو الحمدللہ اسلام والی عادتوں پہ گل کرنا انہوں دیا اپنی عادتیں نے ساڑیاں اپنی عادات نے وہ اپنے تھان کھلوتے ہیں اسی اپنے تھان کھلوتے ہیں یہ مطلب ہے جی اس دور دے یہودی آ کے صحابہ نال گل کرن تے پھر قرآن ہے اساں صرف یہ نہیں سوچنا کہ انہاں نال کیڑی گل کیتی اساں قرآن پڑھ کے سوچنا ہے یہ ساڈے نال بھی یہی پہ گل کر نہ کر دے ہوں توڑے میں پڑھ دینا آیت مجیدہ تمہید مکمل ہوگی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا وہ کہتے تھے قالو وہ کہتے تھے یہود و نصارہ کونو ہودن او نصارہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تہتدو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ مسلمانوں آ کے اندر سن ہدایت واسطے ہوئے نا مسلمان تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ساڑھے کو نبی بھی موجود نے ساڑھے کو نبیان دی کتاباں بھی موجود نے عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ اور اللہ پاک نے جو جواب دیتا ہے وہ بھی قرآن چ موجود ہے سانو اگر کوئی آکھے نا اساں بھی یہی جواب دینا ہے جڑا اللہ دسے ہے انہوں نے وہی دیتا سی قبلہ اساں بھی وہی دینا شکریہ اللہ پاک فرماتے ہیں حبیب کل ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ابراہیم کا مذہب موجود ہے ہمارے پاس ہمیں نہ یہودی ہونے کی ضرورت ہے ہمیں نہ عیسائی ہونے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ملت ابراہیم موجود ہے اے قرآن دی جڑا ترجمہ میرے کو شاہ رفیع الدین دا وہ فرماندے کہہ دیجئے کہ پیروی کرتے ہیں ہم دین ابراہیم کی ملت ابراہیم حنیفہ ہم پیروی کر رہے ہیں ملت ابراہیم کی ابراہیم کے دین کی ہمیں کوئی اور دین دکھانے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس کون سا دین ہے ابراہیم کا دین ملت ابراہیم حنیفہ وہ جو سیدھی راہ پر تھا اسی کا مذہب اور دین ہمارے پاس موجود ہے اور ہے میرا خیال ہے اتنے تو ملا لینا چاہیے نال جو پہلے مسلمان تھے وہ بھی ملت ابراہیم پر تھے اور جو آج ہیں وہ بھی ملت تانے گلت سا روزہ کو پورا 10 منٹ کھول لے یا اگاں ملت ابراہیم فرقہ الگ ہو سکتا ہے ملت الگ سبحان اللہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ترانہ صرف میں ہی سنیا میرا تو ہاں تو نہیں ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح حد موگی یہ واہ پاکستانیوں ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح محمد علی جناح تے کٹھے ہو گیا وہ خلیل خدا تے کٹھے نہیں ہو یار ملت جو ایک ہوئے ساڑھی ایک ملت ہے جی ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح پاکستان دی جڑی ملت ہے وہ دا ایک پاسبان ہے تو ساڑھے سارے واسطے کٹھا ہے جیدی جیب بچے نوٹ موجود ہے قائد اعظم ہی رہنا نہ ہوتے ٹھیک ہو گیا چلو پا میں پیسہ دی وجہ تو نہیں ہے تو سانجے ہیں کٹھے ہیں یہ دا مطلب ہے قائد اعظم محمد علی جناح تے مسلمان کٹھے ہو سکتے ہیں پاکستان دے تے پوری دنیا دے مسلمان ابراہیم دی ملت تے کٹھے نہیں ہو سکتے الحمدللہ کٹھے ہیں اللہ فرماندہ ہے ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں اگلی گل کمال ہے اگر ماضی جاری وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہمارے پاس اس کا دین ہے جو کبھی کسی زمانے میں مشرک نہیں تھا ہمارے پاس اس کا بھائی کانا ماضی استمراری ہے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے کانا کانا کانو وہ تھا وہ دو تھے وہ سب تھے کانا من المشرکین وہ ہمارے پاس اس کا دین ہے جو پیچھے ماضی میں کبھی بھی مشرک نہیں رہا ہمارے پاس اس کا دین ہے ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ایسے ایمان انسان کا دین ہے جو کبھی مشرک نہیں رہا نہ اس نے کبھی بت کے سامنے سجدہ کیا نہ آگ کو پوجنے والا نہ سانپ کو پوجنے والا نہ درخت کو پوجنے والا نہ سورج پرست نہ چاند پرست نہ ستارہ پرست اس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت شکریہ نہیں کی ہمارے پاس اس کا دین ہے جس نے کبھی شرک نہیں کیا تھا یہ مطلب ہے دین ہونا ہی اس کا چاہیے جو کبھی مشرک نہ رہا ہو یار کدے دین تے عمل شکریہ یار کدے دین تے عمل کرنا ہے جیڑا کدی مشرک نہ رہا ہوئے یہ مطلب ہے دین کا وارث وہ ہو سکتا ہے جو کبھی بھی مشرک نہ رہا ہو جڑے جڑے بندے نے
جیڑا جیڑا دین تے ہادی منوانے قرآن تے ایتھے ہاتھ میں رکھ دینا ادھر رکھ کے منواندے جاؤ جیڑا نہ مننے او دے نسب وچ فرق ہے منوانا انہوں ہی جو کبھی مشرک نہ رہا ہو ہادی دین کا وہ ہوگا جس نے کبھی بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ جھکا ہو ساڑھے منہ تے بھی بندے کافر لکھ جڑنا تے اللہ دیا بندے جڑا بت چھڑ کے دین چ آ جائے او مسلمان ہو سکتا ہے ہادی نہیں ہو سکتا ہادی ہوئے گا جس زندگی چ کسے غیر دے سامنے سجدہ نہیں کی شکریہ اے ملت ابراہیم تے آسی سارے بندے کی ملت ابراہیم حضرت ابراہیم دے جتنے اوصاف قرآن وچ موجود نے شاید کسے پیغمبر دے متعلق اینے اوصاف لکھے ہو میں پڑھ دینا وی کو پڑھنا وی بکھرے تے ایک بکھرا وی تے ایک اکی پڑھنے میں اکی نے تے وی پہلا پڑھ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے میں قرآن دیاں ساریاں آیات وچوں اے وی کڈے اکیاں بھی قرآن چوئی کڈے وہ وکھرا تاں پہ آنا پہ دسنا کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس قرآن اچ اللہ نے معمار کعبہ قرار دیتا ہے کہ کعبے دے بنان والا معمار حضرت ابراہیم اے حضرت ابراہیم دی ایک شان ہے ایک لقب ہے اللہ فرمایا ہے اگلا فرماتا ہے آہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود نرا انہوں بنانا تو نہیں نگران بھی تو ہی رہنا ہے یہ دی باقاعدہ حفاظت بھی تو کرنی ہے یہ دا مطلب ہے پہلی گل ہے قرآن نے حضرت ابراہیم نو قبلہ معمار کعبہ قرار دیتا ہے ایک قرآن نے حضرت ابراہیم نو نگران حرم قرار دیتا ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام قرآن نے ابراہیم نو امام آکھے میں ذرا انداز بدل ابراہیم معمار کعبہ نے یہ بھی قرآن دے وچ ابراہیم نگران کعبہ نے شکریہ یہ بھی قرآن دے وچ ابراہیم امام نے للناس امامہ پوری انسانیت دا اللہ جنہوں امام بنایا وہ حضرت ابراہیم امام نے وہ بھی لقب امامت دا یہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم خلیل خدا نے ایک قرآن دے وچ حضرت ابراہیم امام الانبیاء نے ابو الانبیاء نے نبیاں دے باپ نے نبیاں دی جد نے بڑے نبی حضرت ابراہیم بچوں نے اس واسطے انہوں ابو الانبیاء آکھیا گیا ہے یہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو مسلم اول آکھیا گیا اول المسلمین وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو حنیف آکھیا گیا ہے وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو حلیم آکھیا گیا ہے وہ بھی قرآن دے وچ 10 ہو گئے نا 10 باقی رہ گئے حلیم آکھیا گیا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو صدیق آکھیا گیا سورہ مریم میں یہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو علیہ السلام آکھیا گیا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو منیب آکھیا گیا رجوع کرنے والا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قبلہ شاکر آکھیا گیا شاکر ان امی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا شاکر آکھیا گیا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو مصطفیٰ آکھیا گیا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو مجتبیٰ آکھیا گیا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو ہادی آکھیا گیا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو صالح آکھیا گیا وہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو بادشاہ آکھیا گیا یہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو بت شکن آکھیا گیا یہ بھی قرآن دے وچ حضرت ابراہیم نو موسن آکھیا گیا یہ بھی قرآن دے وچ تے حضرت ابراہیم نو مؤذن حج آکھیا گیا جنہیں حج واسطے سب تو پہلا آزان دیتی ہے کہ آؤ حج کر لو اے وی القابات میں تو انہوں قرآن دے بچوں پڑھ کے سنائے نے تے قرآن چکیا نہیں قرآن میرے سامنے ہون میں قرآن چکن وہ جران دینا چکاؤ انہوں قرآن چکاؤ انہوں قرآن میں نو کتھو لب دے رہو گا میں پہلے چک لے اے وی القابات میں کتھو پڑھیں قرآن دے بچوں ہون میں تو انہوں اے ایک لقب ہے جڑا رہ گیا اکیاں وہ میں پڑھن دوں افسوس ہے میں سورہ بقرہ چ اللہ فرماتا ہے جو لوگ حق کو چھپا جاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ان پر ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے ٹھیک ہے جی ہن مینوں افسوس اس گل دا لگا ہے کہ یار میں بھی تو 20 پڑھ دیتے نا
جمعہ وچ خطبات وچ عید الاضحیٰ وچ حضرت ابراہیم دے خطبات وچ اے سارے القابات پڑھے جاندے نے دکھ ایک گل دا ہے قرآن ہاتھ چ تاں پھڑیا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے تہاڈی نہیں گل کر رہا ایڑا کیمرہ نہ پتہ نہیں کتھے کتھے پہ پہنچاندا ہے لائیو جو چل دی ہے پی ساری دنیا تے ہن میں قرآن با وضو ہاں قرآن تے میں ہاتھ رکھ دینا پچھلی مجلس بھی اسے وضو جی پڑھ کے آیا تے ٹائم تھوڑا سی تے میں دوبارہ نہیں میں وضو جی آ گیا تے پھر اتھے آ گیا ہن اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے جڑے 20 تساں القابات ابراہیم علیہ السلام دے سنے نا اے قرآن دے وچ نے اے 20 پوری دنیا نے پڑھے نے قرآن دے وچوں تے جتھے اللہ ابراہیم نو شیعہ آکھیا نا او دے تے پردہ پا اے افسوس ہے جیڑی افسوس والی گل افسوس ہی کیتا جا سکتا لڑائی نہیں کر رہا قبلہ موسم میں افسوس کر رہا ہوں بابا جی افسوس کر رہا ہوں کہ یار سارے القاب حلی خلیل من گئے ہوں اے بھی قرآن دے وچ کیا حضرت ابراہیم نو اللہ دا شیعہ آکھنا قرآن چ نہیں تھوڑے بولے نے پڑھیں 5 آیتاں پڑھنا 5 سورہ الصافات ہے جی یہ میں 5 آیتاں پڑھ دیں 5 آیتاں اور پہلی آیت مجیدہ یہ جناب علی 79 نمبر ہے پھر 80 ہے پھر 81 ہے 82 تو 83 5 اللہ پاک فرماندے سلام علی نوح فی العالمین ان جہانوں کے اندر نوح ایک ایسا بندہ ہے جس پر ہم نے سلام بھیجا حضرت نوح لائق سلام ہے لہذا علیہ السلام ہے دوسری آیت اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اس طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ اللہ سلام بھیجتا ہے 2 پھر فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں اور نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا جو اجے نوح دی گل چل دی ہے 5ویں آیت کی ابراہیم آؤں گے اجے نوح علیہ السلام دی صفتیں ہو رہی ہیں نوح پر سلام اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں پھر فرمایا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا پھر فرمایا سما اغرقنا الآخرین وہ جو دوسرے تھے نا نوح کے مخالف ہم نے انہیں غرق کر دیا تھا ہم نے انہیں غرق کر دیا تھا یہ مطلب ہے جو اللہ کا مومن بندہ ہو نا اس کو مخالف سے لڑنے کی ضرورت نہیں اسے اللہ ہی غرق کر تو آڑی کیا بات ہے حضرت نوح کہو کہ بلا کسے نہ لڑے نے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے مخالفوں کو غرق کر دیا یہ 4 صفتاں حضرت نوح دیاں کرن تو بعد جی میں بندہ آکھے اے چودھری صاحب نے اے خان صاحب نے اے چدڑ صاحب نے اے ٹلوں صاحب نے اے وڑیج صاحب نے اے اتھے جناب علی MLA نے اے جناب علی پھر وزیر بھی رہ چکے نے آتے میں انہاں دا نوکر یہ دا مطلب ہے ساریاں صفتاں تاں کیتیاں سن جدوں میں نوکری دا بھی دعویٰ کراں تے پتہ لگے ایویں کیویں دا نوکر نہیں اے چنگے پلے بندے دا میں نوکر ہاں مولا تانوں جزا دے وے جڑے ویلے حضرت نوح علیہ السلام دیا انیاں صفتاں اللہ کر لیں نا کہ وہ سلام کے قابل تھا وہ محسن تھا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا ہم نے نوح کے مخالفوں کو غرق کر دیا تو انہوں پتہ ہے جنہوں اللہ پسند کر لوے نا او دا پتر بھی مخالف ہوئے تھے اللہ غرق کر چھڑ دے اے علیہ السلام دا پتر ہے جنہا جہنم میں گیا ہے قابیل بھی علیہ السلام دا پتر سی تے جہنم میں گیا ہے او آدم علیہ السلام دا پتر اے نوح علیہ السلام دا پتر یہ علیہ السلام دا پتر بھی جہنم میں ٹوٹ جاندے گئے نہیں تسی میرے لو انجی بندے میں کر لینے اللہ کر لینے گئے نے ظلم کیتا نے ظالمان اللہ جہنم میں پہی دیندہ ہے پاویں نبی دا بیٹا ہوئے قابیل قاتل او بھی نبی دا بیٹا اے نوح دا بیٹا ہی بھی جہنم میں تے اگوں نرا جہنم میں کر کے پردہ نہیں پایا وہ تو اشتہار کر دیتا ہے پڑھ دے رہو قیامت تک میں کہ اللہ علیہ السلام دے پتر جہنم میں کر نہیں چھڑے نہیں تے کر دی گل سی کر ہی رہن دیں دو تو اشتہار کر دیتا قیامت تک قرآن چ لکھا کے اللہ ضرور فرمان گے پہ میں نے انہاں بندیاں دا بھی پتہ ہے جڑا یزید دیا ظلمہ دے پردہ پاڑن دی کوشش کر گے تے پھر مسجد کھلو کے آکھن گے یزید فاسق تھا فاجر تھا ظالم تھا شرابی تھا مگر جیسا بھی تھا
آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرماندا ہے تھے نبی دا پھسیا تو صحابی دا بچاتا تھا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں مہربانی کر آباد رہو. ہوئے تھے نبی دا نہیں پہ بچتا صحابے دی کری اہمیت رہے گی. یہ مطلب ہے ظالم نہیں ہونا چاہیے تھا پاویں کڈے بڑے پیو دا پتر. مولا تانوں جزا دے. ظالم دا ٹھکانہ جہنم ہے جی پاویں کڈے بڑے پیو دا پتر. اے جی قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے نو پہچان گیا جی پہچان گیا جی. نو تواڈے بندے سن مومن بندے سن علیہ السلام سن تو محسن بھی سن. پھر انہاں دے مخالفاں نو تساں غرق کر دیتا پاویں او دی بیوی سی تے پاویں او دا بیٹا سی تساں لحاظ ہی کسے دا نہیں کیتا. یہ مطلب ہے تو نو دا پتہ لگ گیا. میں کہا لگ گیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا مِن شِیَّتِهِ لا ابراہیم. ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. صدقہ جاواں اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. شیعہ دا ہم ترجمہ کر لگا. ویسے شیعہ تھلے شیعہ بھی لکھ چھڑیے تے گزارا ہو جاندہ. سورہ مریم دی ایک آیت ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی تھی کہ میں نے اولاد دے بیٹا منگیا نے. تو فرمایا فہب لی من لدنک ولیا میں نے اپنی طرف ایک ولی عطا کر یاری سنی و یاری سنن آل یعقوبہ وہ میرا بھی وارث بنے تے آل یعقوب دا بھی وارث بنے. میں نے وارث دے پتر دی شکل ہے. تو لکھا کی نے فہب لی من لدنک ولیا اپنی طرف میں نے ایک ولی عطا کر. پورے قرآن آ کے پڑھ لو گھر جا کے پڑھ لینا. جتھے ولی لکھے ہے تھلے ترجمہ ہے نا مہربانہ دوست لکھے ہے. دوست کی لکھے ہے دوست. انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا اللہ دوست ہے رسول تمہارا دوست ہے. ان اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں. اللہ ولی اللہ سینہ آمنو سورہ بقرہ اللہ مومنوں کا دوست ہے. پورے قرآن دوست لکھیا نے ولی دا معنی. تے جڑے ویلے حضرت زکریا نے آکھا فہب لی من لدنک ولیًا ایتھے ترجمہ ہی نہیں کیتا. ولی دے تھلے بھی ولی لکھ چھڑیا. مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. وہ اللہ دے بندو ایتھے بھی دیکھ چھڑو کہ مجھے ایک دوست عطا کر. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. دیکھو کی کیتا نے. میں ہر ولی دے تھلے دوست لکھیا تے سورہ مریم تک ہی لکھیا نے ولی دے تھلے ولی. کیوں ہن اندھے کو اندھیرے میں بڑی بہت دور کی سوجی انہوں نے پتا سی جی ایتھے دوست لکھ دیتا نا دوست. تے اگلی آیت اللہ فرمایا یاری سنی وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوبہ مجھے وہ ولی دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. مولوی ہیں تھے ولی تھلے چپ کر کے ولی لکھ چھڑیا تھلے ترجمہ نہیں نے لکھیا کیونکہ جے تھلے لکھ دینا مجھے ایک دوست عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. میٹرک دے منڈے نے مسیطے کھلو کے پوچھنا سی ایتھے 10 کے مسیط دا بوہ پار کرنا ہی اے یار نبی دے وارث ہوندے نے کہ بیٹے نبیاں دے وارث. فرماندے نے میری بیوی کمزور ہے وہ بھانج ہے تے مراتی آکرن. میری بیوی بھانج ہے تے ہڈیاں میریاں کمزور نے. جے دوست ہی منگنا ہوندہ سی بیوی تے بڑھاپے تے شکایت کرن دی کڑی لوڑ. یہ دا مطلب منگدے پتر ہی سنتا ہے تے پتر ہی نبیاں دے وارث ہوندے نے. نبیاں دا وارث نبیاں دے بیٹے ہوندے نے. حضرت داؤد علیہ السلام دے وارث سلیمان قرار پائے نے. حضرت یحییٰ حضرت زکریا دے وارث قرار پائے نے. حضرت اسماعیل ابراہیم دے وارث قرار پائے نے. ہن پتہ لگا کافراں نبی دے بیٹیاں دے فوت ہو جانتے ایڈا چاہ کیوں چڑھیا سی. انہوں نے ویر نبی دے بیٹے نال نہیں سی وارث نال ویر سی کہ نبی دا کوئی وارث نہ بن جائے. جس عرب دیاں بکواس کیتی سی نا اے دے پتر مر گئے نے دا وارث ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا علی دے دوویں پتر چک کے میدان کھلو کے آگ ابنانا و ابناکم اوے اپنے لے آؤ میں تے اپنے بیٹے لے کے آگ. صدقے جاواں آباد رہو جناب. یہ مطلب ہے اگر فہب لی من لدنک ولیا اگر ولی دے ترجمے دے تھلے بھی ولی لکھ کے گزارا ہو گیا نا یار فہب لی من لدنک ولیا اتھا بھی ولی تھل ترجمے میں ولی بس اینا توجہ میں چاہتا سا. جے اتلے عربی اچ ولی ہے تے ترجمے والی لائن چ بھی ولی لکھ کے گزارا ہو گیا ہے تے اللہ دے بندہ ایتھے بھی شیعہ تھلے شیعہ لکھ چھڑ. وَإِنَّا مِن
شیعت ہی لا ابراہیم، شکریہ کہ بنا کہ وہ نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا، لیکن شیعہ دا لفظ ایڈا خطرناک مولویاں بنا چھڑیا ہے کہ جیڑا اندروں ہو بھی جائے 8-9 سالوں بھی نہیں من، جدوں انہوں پوچھا نا کہ شیعہ تو نہیں ہو گیا ہو سکن نہیں تے مجلس سے کی لین جانے، وہ آندہ بھائی جی اسی شیعہ نہیں، خدا دی قسم نہیں، اسی صرف منن والے ہیں، تے بندہ پوچھے اللہ دے بندے منن والے نوں شیعہ آندے۔ چلو میرا خیال ترجمہ کر لئیے، تو آڈی ہٹی توجہ ہوئی ہے، ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ شاہ رفیع الدین دا جی میرے کو شروع تو میرے کو اہل سنت دا ترجمہ جی، ایک ترجمہ نہیں میرے کو 22 ترجمے پہلے، 2 وچ پنجابی نے 2 انگریزی بھی نے تے اے سارے ترجمے الحمدللہ۔ اے فرماندے نے وَإِنَّا مِن شِیَّتِهِ لا ابراہیم، اور تحقیق تابعوں اس کے میں سے تھا ابراہیم۔ تابعوں تابع ہونے کو شیعہ کہتے، کسی کا تابع ہونے کو شیعہ کہتے ہیں۔ آج جڑے بندے آتے ہیں یا موٹر سائیکل دے آجے ذرا تابع تے لے جاؤں اسے نہیں، تابع بہت نے، بڑا اوکھا ہویا بیل آئے، بڑا اوکھا کتا میٹر ہی نہ کٹ کے لے جائیں، جناب تابع کو پیسہ ہے جو نہیں۔ گل لے جڑا تابع ہے نا، تابع فرمان ہوا تھا، کوئی گل کرے تے بندہ انہوں مان جائے، انہوں تابع ہے کہ بلا تابع، مول صاحب بیٹھے نے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوں، تابع خود عربی دی لفظ ہے، اتباع بھی عربی دی لفظ ہے، بیعت عربی دی لفظ ہے، کسے نو مان جانا، کسے دے پیچھے ٹرنا، کسے دا پیروکار ہو جانا، کسے دی اطاعت کر لینا، تابع یہ بھی عربی ہے۔ تے ایتھے اللہ فرمایا شیعہ، شیعت ہی لا ابراہیم، تھلے ترجمہ پھر عربی چی کر چھڑے نے۔ چلو یار شیعہ دا معنی بھی تابع تے تابع دا معنی شیعہ، دووے عربی دے لفظ ہیں جی میں محبت تے مودت وچ فرق ہے نا، حالانکہ دووے عربی دے لفظ ہیں، محبت بھی کچھ تقاضے کر دیئے، مودت بھی کوئی تقاضے کر دیئے، محبت دے آخری درجے نو نا مودت آندھا، جتھے محبت دی انتہا ہو جانا ان مودت آندھا، کیونکہ محبت ان یہ 2 طرفہ، تو ساں کسے دوست نو میسج کیتا انہیں 2-3 باری واپس نہیں کیتا، مثلا واپس میسج نہیں آیا، ایک باری پھر کیتا تے نہیں، یا بیل کیتی تے اگلے چکی نہیں تے پرتا کے بھی نہیں کیتا، تو اسی گسے نہ دیو ڈیلیٹ کر وچوں کر نہیں تے نہ صحیح ویکھیا بھی ایسو پھر جواب نہیں سنتا، انہوں محبت آندے۔ مودت جتھے ہوئے نا اتھے جواب نہ پرتا کے بندہ دے، وہ اندر بہ کے روندہ ہے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہائے ہائے، یہ دا مطلب ہے انہوں آندے نے مودت، محبت دے آخری درجے نو بابا جی مودت آندے، خدا دی قسم جی میں محبت دے تقاضے اور نے، مودت دے تقاضے اور نے، تابع ہونا اور ہے شیعہ ہونا، وہ ہے تابع فرمانی لیکن بہت زیادہ تابع فرمان ہوئے انہوں شیعہ نے۔ اچھا گلتے دسو، اللہ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو۔ ہوں کوئی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی ایسا ہے دوست جڑا اتباع رسول چنا، جڑا اتباع کا نماز کے دی اتباع نبی دی، روزہ کے دی اتباع، کوئی اور مثال بدل لیے جے نماز روزہ بارے سے نہیں پیاؤں وہ راہ لینے، اور یارہ نماز کی دی اتباع سے نمازی کدہ تابع ہے نبی دا، حیّ علی الصلاۃ جڑا آ جاندہ ہے تابع کدہ مؤذن دا نبی دا، ادھا مطلب شیعہ بھی نبی دا تابع، الحمدللہ آکھو، سنی بھی اہل حدیث بھی دیوبندی بھی یہ سارے تابع ہی ہوئے نا نبی دے، میرا خیال کوئی نہیں، وہ یارہ تابع کدے تابع ہیں سی، پیغمبر دے تابع ہیں، مسلمان نہیں ہیں سی، اوہ کاٹا ودا ہو جاندہ ہے بندے ہاں تاں نہیں بے کر دے کہ کدوں اسی تابع ہیں، بانگ دے کے کلہ ہی بہرین دا بلب تھلے، جیڑا بندہ 12-1 بجے دوپہر نو روزہ سموسے لے جاندہ تابع ہو کہتے ہیں، اور بندے ساری گالی پہ سوچتے ہیں، لیکن ایک گل ہے کتائی ہو جاندی ہے پھر انجھے تابع تے سی سرکار دیں، اور یارہ کدے امتی ہیں اور سرکار دیں، تو گل مک گئی، یہ دا مطلب ہے سی تابع ہیں سارے اپنے پیغمبر دے، اتباع جو دے نکل نہیں سکتے، جڑا اتباع جو نکل گیا کافر ہو جائے گا،
کوتاہی ہوگی تو معافی مانگ لیں گے، لیکن تابع تے سی ہیں نا۔ افسوس ایک گل ہے، تابع بھی قرآن تے شیعہ بھی قرآن بندے تابع کہلواندے نے، شیعہ کیوں نہیں کہلواندے کی؟ انج کرو انج کرو، اگر 29 واری قرآن تابع آیا ہوئے، مثال دے طور تے 29 واری تابع، ایک واری شیعہ آیا ہوئے تے 29 دن بندہ شیعہ نام ہی اخوائے، ایک دن تو واری ہونی چاہیے نا لفظ دی۔ اوے لفظ دی گل کر رہے ہیں، میں پٹن دی گل نہیں کردا، میں چھریاں مارن دی گل نہیں پہ کردا، میں تبرہ بازی دی گل نہیں پہ کردا، میں لفظ تے بحث پہ کرنا کہ لفظ اتباع بھی قرآن لفظ شیعہ بھی قرآن قرآن جنی باری اتباع ہے سارے تابع کہلواندے نے، ایک واری تو واری اس لفظ دی ہونی چاہیے، نہیں نہ پہ پچدا لفظ نہیں۔ اچھا میں دس اہل سنت بھی تابع ہوندے نے سنت دے، تے اہل حدیث تابع ہوندے نے حدیث دے۔ سنت کی دی نبی پاک دی تے حدیث کی دی نبی پاک دی۔ اہل سنت دا معنی بھی تابع ہی ہویا نا، تے اہل حدیث دا معنی تابع۔ دیکھ لو اہل سنت اخوان کے بندے، اہل حدیث بھی اخوان کے، حالانکہ معنی انہوں نے اتباع کرنا۔ شیعہ نہ کہلوان مہینے چ ایک باری نہ اوکھے سوکھے ہو کے اپنے آپ آپ ہی آنکھ چھڑنا میں قرآن پڑھیا میں شیعہ تو مانے لانے تابع فرمانی دے۔ ضروری نہیں کہ تھی سارے شیعہ جو کرتے رہن، لفظ شیعہ تے ایک باری اپنے آپ تے رکھ۔ تینوں ایک گل دساں، میرے نزدیک اہل سنت خوبصورت لفظ مسلمانی واسطے، مولا تانوں جزا دے۔ اہل حدیث خوبصورت لفظ مسلمانی واسطے، کیونکہ سنت بھی حضور دی، حدیث بھی حضور دی۔ قرآن ہاتھ سے پڑھنا تینوں اے دووے لفظ تاریخ جو مل گئے، قرآن جو شیعہ ملے گا۔ شکریہ، مہربانی ہے تابع فرمانی، ہے نبی دی اطاعت، ہے گل کی اصل ایک پچدا نہیں۔ جڑا بندہ اہل سنت مجلس تو نکلدا ہوئے نا، انہوں بندے اگلے پرا کر کے پوچھتے ہیں کل اتھوں تو پہ نکلدا سا، مینوں شک پیا سی لگدا تو ہی سا۔ وہ آندا کتھوں آیا اتھوں مجلس تو، وہ آندا تو اتھے لڑ گیا، وہ آندا وہ ذکر سندا سی پیا تو میں سن کتا شیعہ تو نہیں ہوندا پیا، وہ آندا نے غور ہے نہیں ایویں کھلو گیا سا ذکر پہ ہوندا، وہ پھر دسدا ہے پہ ایو جیاں کول نہیں کھلوئی تھا۔ تین نہیں پتا یہ تو کافر نہیں۔ ایک گل ہے کافرہ چاہے سنت کوئی نہیں ہوتا، کافرہ چاہے حدیث بھی کوئی نہیں ہوتا، کافرہ صرف شیعہ ہوتا۔ عزیزہ نے گرامی قدر خدا دی میں قسم و بندہ آندا ہے میں صرف منن والا، میں شیعہ نہیں تے نہ میں بننا چاہتا۔ یہ مطلب یہ شیعہ لفظ نہیں پیا پچدا ہے بھی قرآن، قرآن پچ گیا ہے، تینوں کیوں نہیں پچدا؟ سار اٹھاؤ میرے لو دیکھو قرآن پچیا ہے کہ نہیں؟ آیت دا نمبر دس دیں، سورہ مبارکہ صفات 3 پارہ ہے، آیت دا نمبر 83 ہے۔ وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تحقیق وہ اس کے تابع فرمانوں میں سے تھا۔ تابع ہونے واسطے ایک لفظ قرآن چ شیعہ موجود ہے، قرآن چ پچ گیا ہے تے لوگاں چ نہیں پیا پچدا، پھر غصہ نہ کریں، یہ کسے پاک تھا ہی پچدا ہے، پلید تھا کی گل کیوں نہیں پچدا؟ مہربانی فرماؤ۔ اے دور جڑا ہونا آیا نا، پرانے زمانے چ میں نواں ٹیچر لگا تے مینوں وہ بندہ بھی آپ ہی لے گیا اپنے پنڈ، میری ٹرانسفر بھی اس آپ کرائی، نمبردار سی اور آپ بھی ٹیچر سی، اور مینوں پتہ لگا پہ اتنے ایک بندہ اتنے جانا دور، اور نال پنڈ سی، وہ ماسٹر چینج ہو گیا، انہیں میرے ٹرانسفر آرڈر لین دے، میں لما پیا سا، مینوں ستے نو جا پھڑائے جگا کے ایک بندے نے، اس آخیا آ تہاڈا رکا ہے، وہ ویکھیا تو میرا ٹرانسفر آرڈر سا، میں کیوں میری ٹرانسفر اتنے ہو گئی 1 کلومیٹر تے 6 میل میں سائیکل تے جانا، وہ میں بڑھنے گیا بڑا راضی، میں کہا یار کام چنگا بن گئی، اتوں گھروں نکلو تو پیدل ہی ٹر جاؤ۔ اتنے میں جا کے بیٹھا تو جنہیں ٹرانسفر کرائی سی، میں چور صاحب تہاڈی مہربانی، تمہیں کیوں پتہ لگ گیا بھی میں اتنے آنا چاہنا؟ ہو سکتا مینوں اونج ہی پتہ لگ گیا بھی آ بندہ نیڑے دا تے نیڑے رہے گا، اتنے میں بھی ہاں تو تم ہی، دوجا ٹیچر کدھروں آؤندا سی، کدی 2-3 دن آؤندا ہی نہیں سی، تو تم وقت تک آویں گا،
وہ بیٹھے تو انہیں پانی شانی پایا مینوں کہن لگے بھی ایک گل میں تھوڑی جی سنی ہے تھی شیعہ میں کہا اے چرس سکول ہے نہ پیا جی تساں کوئی نہیں سنی میرا کیا اس آخیا چرس سکول ہے نہ پیا جے تو ساڈا گھر ہے بیٹھ کے کوئی پینی شینی ہوئے تو پی لو میں کیا بھائی جی یہ چرس کیویں بندے پیندے نے اے سگرٹ چ بھر کے تو میں سگرٹ ہی نہیں پیندا میں دودھ نال کھانی میں تو لدیا بندہ سگرٹ نہیں پیندا مینوں اینی شرم آئی ادن مینوں پتہ لگا بھی ساڈا دنیا تے کی تعارف ہے یقین کرو مینوں میں تو بابا جی خدا دی قسم اور میں کیا قبلہ میں تو سگرٹ بھی نہیں پیندا اب دے خدا تے میں ادن مینوں پتہ لگا بھی اس معاشرے وچ ساڈا مقام کی ایک بندہ آیا 6 مہینے بعد شیعہ سی وہ مینوں آندا چودھری صاحب نوں شیعہ کیتا جے میں کہا میں تے جا مسلمان پہ ہونا اللہ دے اگوں میں شیعہ کرتا پھرنا میں تو مسلمان ہی پہ منوانا وہ آندا نہیں جی سانوں پتہ نہیں سی یہ مطلب ہے معاشرے وچ ساڈے متعلق ایسی گل پھری ہے کہ لفظ شیعہ نال بوٹی بھی منسوب ہے چرس بھی منسوب ہے پتہ نہیں ہے کتوں ساڈے مگر کسے لائی ہے ساڈے خاندان چ خدا دی الحمدللہ میرا باپ میرا دادا ایسا 5 وقت دا نمازی جی پرانے اسی سنی ہون دے ویلے دے ایڈے نمازی ایک باری سرگی میرا ابا آ گیا کھو تو ویلی اپنی چو میں سرگی والی بغیر وضو تو مسالہ وچا کے کھلو گیا بگے تے مارے نہ وضو کوئی میں کھلوتا نماز میں پڑھنا میں بعد پڑھ لوں گا ابا شروع نہ ہو جائے پاویں مینوں عادت پئی ہے نماز دی تے روزے دی انہاں دی مہربانی ہے جڑے پا گئے ساڈے وال رواج ہی نہیں کہ نماز دے ٹائم تے نماز کوئی نہ پڑھے تے روزے چ روزہ کوئی نہ کہ رواج ہی کوئی نہیں میں کیا اللہ دے بندیوں میں کیویں دا بندہ تہاں میرے متعلق سوچیا کی ایڈی پیڑی سوچ ساڈے متعلق کے لوگاں دی او تے ایران نے ساڈا منہ تو چھڑیا جی خدا دی قسم جڑے ایک عالم دین نے میں حیران ہو گیا عالم دین انہاں کیا میں خامنائی صاحب کو پہلی باری ملاقات ہوئی تو میں گروپ پہ شامل سا تو میں سلام علیکم لین تو پیچھے ہٹ گیا کہ میں سلام نہیں لینی کیونکہ مینوں پتا سی پہ انہاں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوندا انہاں دا 40 پاریاں والا قرآن ہے کوئی علماء تک یہ گل تے باقی کی بنے گا وہ عالم دین کہنے لگے ایران پہنچ کے میں خامنائی صاحب نے سلام علیکم نہیں سال لیندا تے میرے اندر نفرت سی ایک کام ہویا ہے ٹرمپ مننے تو پاوے نہ من تمہیں پتا ٹرمپ دے متعلق میری ایک رشتے چو بھن لگتے ہیں وڈے نے میرے تو رشتے چو انہوں نے کسی بچے ان پوچھتے ہیں جنگ دا کی بنے یارا سادہ بھن کی گل کرنا پیا جیڑی کوئی BA MA نہیں میری رشتہ دار میری بھن انہوں نے مجھے بچے دس انہوں نے پوچھا اے بچہ انہوں پوچھا بھی سنا پتر جنگ دا کی بنے اس آخیا وہ ہوں پی صلح پاکستان پہ کرا پہلے اتنے بیٹھے سن ہوں پھر بہنا چاہتے ہیں تو وہ ٹرمپ بھی آتا میں آنا تو وہ ساری گل سن کے ساری گل انہیں آخیا یہ جا ٹرمپ جی آتے ہو یہ کتنے بےمانی نہ کر جا پکا بندہ نہیں جی لکھ لعنت تیرے کام دا ساڑیاں تے مسوراں تک بھی پتہ لگا تو بے ایمان ہے اللہ دی میں اینکراں دی گل نہیں کر رہا میں بڑیاں لوگاں دی گل کر رہا ساڑیاں بھیناں تک پتہ لگ گیا ہو سکا بے ایمان ہے جی ہے جی یہ کوئی نہیں جی پتہ تساں غور فرمائو یہ کنے کیتا ہے اس ویلے جڑا ساڈا تعارف ہے نا شیعت دا الحمدللہ خدا دی قسم ملت ابراہیمی پہ ہونے والے کو شیعہ کہتے ہیں پیغمبر نے اللہ فرمایا یہودیوں سے کہہ دے ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اور ابراہیم وہ تھا جو نوح کے شیعوں میں سے پھر شیعہ نہ تے جڑے اہل سنت بیٹھے نے اندر چھڑ دے اس گل نو تابع اہل نے تابع صحیح ہے نا وہ نوح کے تابعوں میں سے ایک تابع تھا اے ابراہیم علیہ السلام دی صفت ہے کہ وہ نوح دیاں شیعہ چو ایک شیعہ سان تے ایس ویلے تقی عثمانی صاحب نے کمال کی تھی دیوبندی عالم دین نے کراچی موجود زندہ نے انہوں نے کسے پوچھا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے انہوں نے کہ میں بندے کے لیے انہوں نے کہا نہیں پیسے کے لیے انہوں نے کہا نہیں وہ منگتے ہی نہیں کی کریے انہوں نے کہا دعا شعا کریا کرو تو ہاں غور ہی نہیں فرمایا اور دعا شعا کریا کرو انہوں نے کہا شیعوں کے حق میں ہم کیسے دعا کریں انہوں نے فرمایا یہ وقت شیعہ سنی مسئلہ چھیڑنے کا نہیں یہ ایران مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے کتنے بندے سنیے میری بات
اس وقت ایران کے مسلمانوں کی چوتھی مجلس ہے جتنے میں تقی عثمانی صاحب کے گزارش کر رہا شاید کوئی پہنچا دے میں نہ قبلہ اللہ تانوں اجر دے گا تساں امت نو جوڑن دی گل کیتی ہے تساں امت نو جوڑن دی گل کیتی ہے اللہ تانوں اجر عظیم دے گا ایک میری گزارش ہے مہربانی کرو جے اے دس چلیا جنا کہ ایران کے مسلمان اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تے قرآن دا واسطہ جے آ جڑے دیواراں تے سانو کافر لکھ دے نے انہاں نوں بھی سمجھا چھڑو کہ کافر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے انہاں ایرانیاں نے معنی تبدیل کر دے شیعت دے معنی تبدیل کر دیتا ہے آج ایک مولوی صاحب میں حرام بڑا لطف میں نو آیا پہلا آندے سن شیعہ ہوندے ہی کافر میں ایک مقالہ پڑھیا پی ایچ ڈی ایک بندہ پہ کرتا سی اکرم عوان صاحب نے نا مولانا اکرم عوان صاحب چکوال والے انہوں نے تفسیر ہی آئی تفسیر قرآن کی وجہ انہوں نے تفسیر قرآن تے ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی تھی تے جڑا انہیں مقالہ لکھیا وہ میں نے اسلام آباد تو بندے نے بھیجا تے انہوں نے فرمایا کہ شیعہ کا لفظی ترجمہ گروہ پارٹی اور جماعت ہے مگر قرآن نے ہمیشہ گمراہ لوگوں کے ٹولے کے پر اس کا اطلاق کیا ہے جڑے بندے گمراہ ہو جان انہوں نے شیعہ آندے جڑا بندہ پی ایچ ڈی پہ کرتا ہے میں پینچر لانے والی گل تو نہیں پہ کرتا جڑا بندہ پی ایچ ڈی پہ کرتا ہے وہ اپنے اقتباس پہ لکھتا ہے کہ گمراہ ٹولے کو قرآن میں شیعہ کہا گیا ہے اوے اللہ دے بندے شیعہ دی زید ابراہیم دی بھی توہین کر چھڑیا کی کرنا لفظ شیعہ تینوں کی آکھے اس ویلے مقام بدلے ہے پہلا لوگ سانو کافر آندے سن ہن رافضی آندے نے وہ بھی سن لو بدل گیا جے بلکہ ایک عالم دین دا میں بیان پڑھے ہے انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ہوں یہ نہیں آتے کہ شیعہ کافر نے کیونکہ وہ ثابت ہو گیا ہے کہ شیعہ کافر نہیں ہوتا جڑا کافر نو کھ نہ سمجھے انہوں شیعہ آندے کمال ہے یار جڑا کافر تو نہ ڈرے انہوں شیعہ آندے ایسا نے معنی بدل گیا لفظ شیعہ تھا میں مذہب شیعہ بحث نہیں کر رہے لفظ شیعہ بحث کر رہے انہوں نے فرمایا یہ جو شیعہ کہلوا رہے ہیں نا یہ شیعہ ہے ہی نہیں یہ شیعہ انہوں نے کہا کون نہیں ہے شیعہ ایویں کر دیں شیعہ کا معنی تو تابع فرمان ہوتا ہے تو یہ سارے صحابہ دے منکر تو سا غور ہی نہیں فرمایا ہو سکا صحابہ نو نہ مان کے کڑے مسلمان رہ گئے اے شیعہ نہیں چل بھائی انج کا ایتھے ہی مکا پنچایت بیٹھی ہے میرے سامنے تسی وہ بندے ہو جنہ دا ضلع ہو بھی گیا ہے تو کوئی بھی نہیں ہو سبحان اللہ تسی وہ بندے ہو جڑے رج کے بھی بھوکے تو جو ہے اللہ کرے اتھے ہی وکھرا ڈی سی بوے تو مہربانی کہ بلا علی دعا ہی کر سکنا جی اور یہ وکھرا ڈی سی بوے تو اپنا معاملات چلن تو نیڑے تھا ہوں بندے اونجی کسی کوارے نو آ کھڑے سمجھ تیرا بیاہ ہو گیا سمجھ تیرا بیاہ ہو کیویں سمجھے ہو میں پنچایتی گل کرنا لو جی دا مطلب ہے جیڑا شیعت دا اصل معنی ہے مول صاحب جیڑا شیعہ دا اصل معنی نے او دیتے اسی پورے نہیں اتر دیتے توجہ فرما اسی او دیتے پورے کوئی سلے دی گل تو میں لڑ دے ہو کہ مجلس اچھا چلو اپنی گل مہربانی میں سلے دا گسا نہ لگ گیا میں تو دعائی پہ کرنا بکھرا جو ہو گیا تو اللہ کرے بکھرا ہو جائے جی میں اور یہ باقاعدہ سارے نظام جڑا ضلعی نظام سے رہو سارا اتنے دفاتر آ جا جی کچہری اتنے ٹر گئی ہے رش اتنے نہیں توجہ ہے میں ایک بار حافظ آباد محرم قبلہ پڑھتا سا تو وہ نواں نواں ضلع ہوا حافظ آباد تو وہ نا سڑک چھوٹی سی پھس جاتا فاٹک چ لنگ دیا روز میں جانا سا ایک دن میں مہینے چکیا میں بھائی سر ڈی سی صاحب سنتے سن اتنے آن ڈیوٹی سن بندے رش بڑا سا میں کیا یہ حافظ آباد وہ ضلع ہے یہاں کدھروں سنیا سی کہ جڑے وڈے شہر ہوں نا انہوں دیا سڑکوں کے ایک بنی ہوں وہ تو چوڑیاں ہوں نا یہاں اگلی سڑک جی بنی مار کے ضلع بنا اور چوڑی کرو کو کھلی کرو سڑک پتہ تو لگے ضلع ہے الحمدللہ ویسے کچہری تھوڑی ٹھیک آ گئی ہے اللہ کرے تو سودرے والا بائی پاس بن گیا کچھ نکل جائے گا کی تمہیں دسی تمہیں ایڈا چاہ نہیں جدا مینوں چاہ ساڈا سفر ہوں نا روز
میں 3 مہینے ہوئے نے بندیاں نو پوچھ دیاں یہ جڑا سودھریوں جا کے بائی پاس لڑنا ہے وہ اتوں منہ ہی بخا چھوڑو شروع کتوں ہونا قرآن دیکھ میں ایک بندے میں شاعر نو آکھیا میں پتہ کرو سانو صرف اینا دا چھڑن اتوں کتوں پرا نو کرنا نے انہوں چوم جائیے ایک بس اب بارو بار رش ہو جان عزیزان گرامی قدر میں پنچایت کے سامنے کھڑا زمیندار بیٹھا خیر ہوئے اچھا جن وہ پل جی تو بن گیا نا وہ ٹرین والا تو پھر انشاءاللہ خیر ہو جائے گی اور میرا پول ہی اڑے ہے اب پول بنے گا تو گل جائے گا میں پتا ساری گل میں پنچایت کی گل پہ کرنا یہ مطلب یہ بندے اتنے کر کے آ گئے نے کہ لفظ شیعہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح یار بولو یہاں سے کوئی چرس پیندا ہے کوئی پنگ پیندا ہے کوئی کچھ کرتا کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی روزہ یہ مطلب صحابہ نہیں مانتے چلو ٹھیک یہ مطلب اسی صحیح شیعہ نہیں ہو سکے یہ انج دی گل ہے کہ کئی بندے دے منہ والوں ویکھ کے بندے سڑتے کی آتے ہیں یہ چودھری بنے ہیں منہ ویکھدا چودھری والا ہے صحیح کئی بندے لوگ آتے ہیں تو منہ ویکھ یہ چودھری والا ہے چلو انج کر لو جے او دا منہ چودھری والا نہیں تو بن جانا جے تو سمجھنا پہ ساڈا منہ شیعہ والا نہیں جڑی قرآن نے شیعہ دی صفت دسی ہے وہ تابع فرمان نو آندے نے جڑا کمال دا تابع فرمان ہو جائے انہوں شیعہ آندے نے اوے اسی تے صحابہ نو نہ من کے صحیح شیعہ نہیں نا تو تے مننا نا تو ہی صحیح شیعہ ہو جاتے نو خدا دا واسطہ وہ یار اپنے آپ نو شیعہ آکھو شیعہ ماں تابع ہاں مگر صحابہ نو مننے پتہ تے لگے نا پیا شیعہ اور نے تے او شیعہ یہ دا مطلب ہے لفظ شیعہ نہ نفرت نہ کر اے نبی نال استعمال ہوئے تے آکھو تے میں ایک اور بھی جگہ تو لفظ شیعہ پڑھ دینا سورہ مبارکہ قصص ہے جی اللہ فرماندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے داخل ہوئے اللہ فرماندہ سارا شہر غفلت دی نیند ستا سی اللہ فرماندہ داخل المدینہ تا علی حین غفلت من اہلہا اللہ فرماندہ داخل مدینہ تا علی حین داخل ہوئے شہر میں حضرت موسیٰ غفلت من اہلہا لوگوں کو غافل پایا فوجد فیہا رجلین یقتتلان 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے 2 سن جڑے لڑتے سن پھر اللہ تعارف کرے نا نہیں دسے ایک اللہ دیتا سی تے ایک پیران دیتا سی نا نہیں دسے اللہ فرماتا ہاذا من شیعتہ ایک حضرت موسیٰ دا شیعہ نام بولو یار اہل سنت بولو تابع سی ہائے ہائے میں چاکا پہلا نا شیعت دا قرآن چ ویسے شیعہ ہی لکھے ہے ہاذا من شیعتہ ایک بندہ حضرت موسیٰ دا شیعہ سی یعنی تابع تھا تابع سی تابع دوجہ کون سی وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا اے دا مطلب یہ بندہ نبی دا شیعہ نہ ہوئے تو نبی دا دشمن ہو جانا لڑنے لے کنے سن سورہ مبارکہ قصص ہے 20 پارہ پہلی سورہ مبارکہ صفات سی 3 پارہ 3 پارے پیچھے جاؤ گے اللہ فرماندہ ہے پھر کیا ہوا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ فریاد کی اس نے جو اس کا شیعہ تھا فریاد کی استغاثہ کیا کن نے شیعہ نے جڑا مندہ سی حضرت موسیٰ نو دیکھیا مار پہ کھاندا سی موسیٰ دے دشمن کو مارا بندہ سی آج دے مار پہ کھاندے نے بتا چردی پہ کھاندے وہ مار پہ کھاندا سی دشمن پہ مارتا سی فاستغاثہ الذی من شیعتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا استغاثہ کیا الذی من عدوہ جو اس کا دشمن تھا اس کے لیے کہ موسیٰ رڑیا جے کن نے پکاریا شیعہ نے کنوں انہوں جدہ وہ شیعہ سی اور یارہ مدد کن نے منگی ہے شیعہ نے کدھے کو جدہ ہو یہ مطلب جدہ کوئی شیعہ ہوئے نا وہ دے کو مدد منگنی جائز ہے کی سنیا جائے میں پیانا جدہ کوئی شیعہ ہوئے وہ دے کو مدد منگنی وہ سا کہ اے موسیٰ میری مدد کریں حضرت موسیٰ آ گئے اے قرآن ہے فَوَزَكَهُ موسیٰ موسیٰ نے مکہ ماریا اس بندے نو شیعہ نو دشمن نو شیعہ نہیں شیعہ دی حمایت ہے شیعہ دی حمایت ہے نہیں شیعہ رہن دے تابع فرمان دی حمایت نہیں مرید دی حمایت ہے ٹھیک اہل سنت دی حمایت ہے ٹھیک اہل حدیث دی حمایت ہے جڑا موسیٰ دی حدیث نو مندہ سی جڑا موسیٰ دی سنت نو مندہ سی جڑا موسیٰ دا تابع سی جڑا موسیٰ دا مرید سی او دی حمایت چ مکہ ماریا اللہ فرماتا ہے فقضا علیہ او مر گیا
وہ بھی کتے اگے ہی مرن تے آیا سی حضرت موسیٰ نے ایک موقع مارے چھڑانے واسطے یقین کرو حضرت موسیٰ نے لکھیا کئی تفسیرات میں ارادہ نہیں سی ارادہ ویسے نام ہی ہوئے جدا چوڑی چ موقع ایڈا تیز سی تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ نے فرعون دے منہ تے چپیڑ ماری سی جدو موسیٰ گود چونے پایا سی ادو چپیڑ ایڈی ڈاڈی سی جدو ہاتھ ایڈا کو سی ادو ایڈا ڈاڈا سی ہوں تو موسیٰ جوان سن انہیں مکہ ماریا بندہ مر گیا جی میں وہ بندہ مریا ہے تو فرمان لگے کالا کہا ہاذا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین فرمان دن یہ شیطانی کام سی جھگڑا کرنا لڑنا شیطان دا کام ہے تو شیطان کھلا کھلا انسان دا دشمن ہے وسوسے پاندا ہے تو لڑائی کراندا ہے لڑائی جیڑا ہی کرائے نہ وہ شیطان ہوندا ہے تہاڈی خیر ہوے جی حضرت موسیٰ فرمایا یہ شیطان دا کام ہے جہاں تہاں شروع کیتا ہے لڑائی کیوں کرتے ہو کیوں انج کرتے ہو وہ اجے گل پہ کر دینے مکہ ماریا بندہ مر گیا وہ لایا وہ مک گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کالا ربی انی ظلمت نفسی اے رب میرے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اے رب میرے میں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی میرے عزیزو انہوں دین گناہ نہیں آنتے جڑا فرمایا نا انی ظلمت نفسی فاغفر لی یہ حیثیت دے مطابق ہے میں اتنے تواڈے سامنے خطیب بن کے کھلوتا ہوں قرآن میرے سامنے تسی عزت دار بندے سامنے بہ کے مینوں سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو میں اتنے جا کے تواڈے بازار چوں فلودہ لے کے تے سنگڑیاں منہ چ پانیاں شروع کراں اتھوں لے کے اتھوں تک لمکیاں ہون ادیاں مچھاں تے لگیاں ہون دو ترا اتھے ڈگ پین ہر بندے ہسنا ہے واہ مولوی واہ نہ وہ حرام ہے ہائے ہائے نہ وہ ناجائز ہے تو نہ کسی دین چودی سزا ہے اصل گل کی ہے اصل گل ہے کہ میرے شایان شان نہیں یہ میرے سٹیٹس دے خلاف ہے اگر میں نے ضرور کھان تے دل کردا سی تے گھر لے جاندا اندر وڑ کے کھا ایتھے کھلو کے چوپے لاواں کلفی دے گل پیڑی ہے اونج حرام نہیں کچھ بندیاں دی عزت نہیں ہوندی ہے تہاڈی خیر ہوے تانوں ایک گل دساں نبی دے نزدیک بھی ترک اولا کدی تسی شادی تے گیا ہو تو پرات پئی ہوندی ہے پرات وچ ایک وڈا چمچ ہوندا ہے ایک کنے ایک بندے کنے کھلوتے ہوندے پانچ ٹھیک جڑا بندے دے ہاتھ پہلا چمچ آ جاندا ہے پہلا تے وہ ویندا ہے چنگی کیڑی میں ایسے ایسے بندے ویکھے نے جنہاں مگر ککھ نہیں رہن دیتا سارا گوشت نہ ٹیسی لا کے اپنی پلیٹ چ پا لے بندے ویندے نے وہ جڑے دوالے کھلوتے نے وہ اڈیک دے کنوں پہ چمچ نو خالی چمچ انہیں سر چ مارنا اڈیک دے سالن واسطے نہ پہ تو انہیں گل دساں یہ بندے بڑے بڑے میں کردے ویکھے جڑے بندے پیڑیاں چ مطلب آلو پٹتے ہیں یا مطلب مزدوری کرتے ہیں بڑے بڑے بوریاں چک چک پورا پورا ٹرک لد چھڑتے ہیں وہ انج کرن نہ پھب جاندے نے پھب جاندے نے اے سی ہوئے ڈی سی ہوئے جج ہوئے بار دا صدر ہوئے وہ سارا گوشت کلی پلیٹ چ پا لے یہ او دے شایان نشان نے میرا خیال سمجھا لی میں عام بندے دے شایان نشان ہے لیکن او دے سٹیٹس دے خلاف حضرت موسیٰ نے محسوس کیتا کہ معمولی لڑائی سی بندہ مر گیا میں نے اللہ کو معافی منگنی چاہیے کیونکہ گل میرے سٹیٹس دے خلاف ہے فرماندے نے فاغفر لی معافی دے اللہ فرماندہ ہے فاغفر اللہ ٹھیک جی آرام نہ تو ہاں سنے ہیں ایڈے آرام نہ معافی ہو فرمایا بندہ مر گیا اگے ہی مرن تے آیا سی معافی دے دیو اللہ فرمایا کوئی گل مکہ کنے ماریا موسیٰ کدی حمایت ہاں یاد ہے تو انہوں اجے تابع فرمان تھی حمایت ماریا اللہ کو معافی مانگ لئے مدد لو پیچھے نہیں ہو صدقہ جانا اللہ کو معافی مانگ لئے بندہ مر گیا مدد لو پیچھے نہیں ہو قرآن کی دس رہا ہے قرآن دس رہا ہے جب کسی کا تابع اپنے آقا سے مدد مانگتا ہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا خدا دی قسم اس بندے دے متعلق قرآن دیاں اگلی آیتاں نے 3 اے میں تو دین لگا ہوم ورک اے نمبر جے 17 18 تے 19 3 آیتاں گھر جا کے پڑھنی ہیں آج چھڑایا تے بندہ مر گیا اگلے پڑھ کو پھر پہ لڑتا سی تے پھر کسے ٹھایا سی ہے انہیں جو گا نہیں سی لڑتا روز سی
وہ پھر اس کو آیا موسیٰ حضرت موسیٰ نو چڑھیا جڑا غصہ. اے جڑا قرآن ہے یہ متعلق تے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فلما ان ارادا ان یبتشا بالذی ہوا عدو لہما، موسیٰ تیاری کرنے لگے، موسیٰ پکڑنے لگے پانچ کر کے نا کنوں جو دونوں کا دشمن تھا، عدو لہما جو دونوں کا دشمن تھا، آقا کا بھی دشمن تھا، شیعہ کا بھی دشمن تھا. جدو حضرت موسیٰ دوہاں تے دشمن واسطے باواں ٹنگیاں او سی بڑا کملا تے بے وقوف سمجھو او تھلے کال والے قتل دا کسے نو پتہ نہیں سی. اور جدو حضرت موسیٰ نے باواں ٹنگیاں نا قال یا موسیٰ کہنے لگا اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. ہن پھر لگا کچھ کرن کل بھی ایک بندہ مار چھڑیا سی. حضرت موسیٰ فرمایا چپ رہو ہے. تہاڈی کیا بات. حضرت موسیٰ نے فرمایا اگوں ہی صحیح تیرے جدا کمڑا کتوں لبدا ہے اگوں میں تیرے پیچھے جا آ گیا تے دسی کردا تو کی ہے. مودودی سید ابو العلا مودودی اے میرے کو جناب شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا میں کیا کروں تو ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھے لڑواتا ہے. ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھے لڑواتا ہے. دین میں دسے میں انی بحث نہیں کردا جنی بحث تو کرنا. مولا علی انی بحث نہیں سن کر دے. بولو بولو ان کی چپ کر گئے. وہ شیعہ بحث کر اوتھے بیٹھ مسئلہ اوتھے بیٹھ کے مسئلہ. حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تینوں زیادہ دین چڑھ گیا دین میرا ہے کمڑا جہا نہ ہوئے. ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھے تھوڑے بندے بولتے ہیں مجھے لڑاتا ہے تو تھی نہ لڑو. ہر روز ظالماں نال الجھنے تے پھر مینوں لڑنا پیندا تے بندہ پوچھے نہ لڑو تے میرا کیوں نہ لڑو الجھدا تے میرے دشمناں نال ہی. کیا بات ہے. یہ دا مطلب ہے جب کوئی شیعہ ظالم سے الجھتا ہے اس کا مالک اس کی مدد کو آتا ہے. نتیجہ سنیا کسے جب پاویں کمڑا ہوئے پاویں رمڑا ہوئے. وہ ایڈا چنگا نہیں جی بے وقوف بندہ سی میں پیانا میں جو مننا پہ بے وقوف سی پاویں کڈا بے وقوف سی ہے شیعہ سی. یار شیعہ تو مراد منن والا خیر و جناب منن والا سی نا. حضرت موسیٰ تو لڑتے سڑ کے نہیں. یہ دا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ جب کوئی صحیح تابع فرمان اپنے آقا کے دشمن سے جھگڑتا ہے تو اس کا آقا اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. اور پاویں ماڑا سی ہتھی بہ جاندہ سی وڈیا وڈیا ظالماں تے. کیوں شیعہ جو سی یہ دا مطلب شیعہ ماڑا بھی ہوئے تے وڈیا وڈیا کھڑا نہیں ڈردا. ہن پتہ لگ گئی ٹریمپ نال دے بندے نو کیوں آکھیا ہے میں سارے مسلمانوں کو جانتا ہوں. یہ ایرانی کیسے مسلمان ہیں جو مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے. ہاں قرآن دے مطابق شیعہ نہیں ڈرن دیندی. ایک مکالمہ پڑھنا تے اجازت دینا. آ جڑی بھج نس بھی ہوندی ہے یہ میرا خیال ہے کسی پچھلے مولوی ذاکر واسطے بھی ہوندی ہے پہ کسے آنا ہے کہ نہیں. یہی گل ہونی اور کی مینوں تو یہی سمجھ پہ آؤندی ہے. چلو ہنے دس دن تسی میرے لو ویکھو جی خیر ہوا تہاڈی مینوں پتہ لگدا پہ گھنٹہ ہو گیا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا. کنا اور پڑھا 35 منٹ تھریشر آنا میں لا چھڑیا تے آپ پر مجید لمے پیر بیٹھ بیٹھ تو جو ہے یا رسول سبحان. اے عالم پٹی صاحب نے میں نور لایا ہے تو میں کی نور لانا اقبال شاہ. ایک تو میں دساں کمی رڑانا سوکھا جا شاہ رڑانا اوکھا. میں تو صحیح گل تھا وہ یار لاندا سی پیا وہ بھی سید نہیں سی تو میں بھی سید نہیں سی. ہن ایک سید جڑا نہیں غیر سید نو سید رلانا بڑا مشکل کام کیونکہ مرضی نال آوندے نے. جیوں دے اسی امام زمانہ نو پہ سدنے آنا تو نہ مرضی نال اسی تے صرف انتظار ہی کر سکنے ہیں
تو انشاءاللہ میں انتظار کرنا جی جنہ ممکن ہو سکے، جنہ ہو سکے وڈیاں دا انتظار ہی کریدا، انہاں نال اسی کھڑا تے کر نہیں سکتے۔ خیر لو جی ہن نا تواڈے اٹھن نال ادھر جان نال واپس آن نال مجمع سارا تواڈے لو ویندا، تواڈی میری ساری گل ادھر ادھر ہو گئی ہے، لیکن میں حضرت ابراہیم دی شیعت پڑھن لگا کہ شیعت دا اصل مزاج کی ہوندا۔ دیکھو میں اصولی طور تے پڑھنا پیا، اسی اس مزاج دے نام ہی ہوئیے تے ہو سکدا اسی دعویٰ کردے ہوئیے اسی صحیح ہوئے نہ ہوئیے۔ جویں بندہ اہل سنت آ کے میں اہل سنت ہاں تے نبی دی سنت تے عمل ہی نہ کردا ہوئے، یہ مطلب او دے وچ کوتاہی ہے، لفظ اہل سنت دا قصور نہیں۔ اگر ساڈے وچ ایس او پیز نہیں پائے جاندے جڑے شیعہ چ ہونے چاہیے نے تے دا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ لفظ غلط ہے یا دا مفہوم غلط ہے۔ تہاڈی خیر ہوئے، حضرت ابراہیم نو اللہ شیعہ آکھیا تے ایویں نہیں آکھیا۔ یہ جڑے شیعہ ہوندے نا انہاں دی بھاویں ماڑے بابا جی ہون نا، تانوں ایک گل دساں، اے قرآن ہے، میں شان نزول پہلے پڑھ دینا۔ فرماندے نے ایک بادشاہ تھا، سورہ مبارکہ بقرہ دی 258 نمبر آیت دا میں شان نزول پہ پڑھنا، 258 نمبر آیت پڑھن لگا۔ ہن تانوں بھی میرا تسلی ہو گئی ہے کہ جانا میں ادوں ہی جدوں اقبال شاہ صاحب آئے، ہن تسی بیٹھے رہو آرام، ٹھیک ہو گیا۔ ہن میں پڑھتا رہنا، لیکن ایک گل ہے پڑھنا میں اُنہاں کوئی جنہاں کو تساں آکھیا، ادوں بعد میں کوئی نہیں پڑھ، ادوں پاویں تسی وچ کھلو جائے 15 منٹ۔ شان نزول پڑھ لیں، شان نزول۔ فرماندے نے ایک بادشاہ تھا جو اپنے تائیں سلطنت کے غرور سے سجدہ کرواتا تھا۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو سلطنت کے غرور سے سجدہ کرواتا تھا۔ یہ مطلب ہے جدو سلطنت دا غرور آندا ہے نا، ادو بندے دا دل کردا میرے سامنے سارے چک جان، چک جان۔ وہ پوری سلطنت کو اپنے سامنے جھکاتا تھا اور ایک تھا جو نہیں جھکتا تھا۔ کیا بات ہے تہاڈی، کیا بات، ایک تھا جو نہیں جھکتا تھا۔ تہاڈے سنن تو، تہاڈی داد تو، تہاڈی آواز تو جڑا میں محسوس کیتا ہے، میں تانوں ماضی دی گل سنا رہا، تسی حال چ آ گئے ہو، تسی کمال ہو۔ میں پیانا ایک تھا جو لوگوں کو سلطنت کے غرور سے کہ مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، لوگ جھکتے تھے اور ایک نہیں جھکتا تھا۔ تے تہاڈی داد پہ دس دی ہے، تہاڈے ذہن وچ پرانی گل پرانی ہو گئی ہے، تانوں ہن بھی پتہ ہے آج بھی ایک سلطنت کے غرور میں ایسا ہے جو سارے زمانے کو جھکا رہا ہے، ایک ہے جو نہیں جھک رہا۔ واہ واہ واہ، شکریہ جناب، شکریہ، تساں اتنا اچھا سنیا جی میں ہن شروع ہوئے ہو، کمال ہے، میں بھی تازہ دم ہو گیا تہاڈی وجہ تو۔ ہے وے قرآن، تانوں ایک گل دساں، اساں پڑھنا ہے، تساں اس ٹائم سننا ہے، تے جڑے بیچارے قوال ہوندے نا انہاں نوں بندیاں دے منہاں تو نہیں حساب لگدا پہ بندے سانوں سننا چاہندے نے کہ نہیں، انہاں نوں پیسے تو حساب لگدا تے پیسے گھٹ گئے نے تے چھڑ چھڑنی چاہیے۔ اور جدوں تک بندے تیز تیز دیندے رہن ادوں تک وہ کمال کمال دی ایک گل نوں 20 واری دہراندے نے۔ جہڑے ویلے بندے مٹھے ہو جان، 10 تے آ جان تے کدی کدی 10 سٹ چھڑن، کدی کدی 20 سٹ چھڑن، وہ بھی کلوز کر دیندے نے، اچھا جی فی امان اللہ۔ ایتھے وہ گل نہیں، ایتھے تے چہریاں تو حساب لگنا تے تہاڈی زباناں تو الحمدللہ، اور میں حساب لا لیا کہ اجے تک تے خیر ہے۔ کہ میں نے ایک ڈاکٹر آکھیا سی 45 منٹ تو بعد گل مکا دیا کر، کیونکہ انسانی وجود اس تو زیادہ گفتگو برداشت نہیں کرے۔ انسانی وجود متواتر 45 منٹ گفتگو سننے تو بعد تھوڑا جہا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ میں کیا ہور کماں تے وہ آ جاندے نہیں، ذکر اہل بیت ہے چلنا۔ اس واسطے پہ جڑی میڈیکل ہے نا جی وہ کمزور پائی گئی ہے، عقیدہ کے سامنے کمزور پائی گئی۔ لو جی بادشاہ سی نا وہ میں دس دینا، نمرود سی، نمرود تے پھر مقابلے تے کون سن؟ تو ہم یاد ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اے قرآن اللہ فرماتا ہے وہ جھکاتا تھا، ابراہیم نہیں جھکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے علم ترا، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا الا الذی، اس شخص کو حاجہ ابراہیم فی ربہ، جو ابراہیم سے بحث کرتا تھا اس کے رب کے متعلق۔ اے میرے حبیب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ ایتھے میں اپنے نبی دی بابا جی شان نہیں پڑھن لگا۔ حضرت ابراہیم کسے زمانے چاہے تے چلے گئے، پیغمبر دا بعد اس میلاد ہویا، بعد 40 سال بعد قرآن نازل ہویا، تے اللہ فرماندا ہے علم ترا، حبیب کیا تو نے اسے نہیں دیکھا؟
علام ترا، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا، الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے متعلق لڑتا تھا، جھگڑتا تھا اور بحث کرتا تھا، کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ مطلب ہے میرا نبی میلاد سے پہلے بھی کہیں تھا اور دیکھتا بھی تھا۔ دوسری آیت مشہور پڑھ دینا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی دے میلاد تو ایک مہینہ پہلے اللہ نے ابابیل بھیج کے ہاتھی گرک کیتے، ایک مہینہ بعد حضور دنیا تے آئے، 40 سال بعد قرآن اتریا، تے اللہ فرما رہے الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ واہ مہربانی۔ یہ مطلب ہے میرا پیغمبر کسی نہ کسی حیثیت ہے، کسی نہ کسی روحانی عالم ہے، یہ سارے معاملے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑتا ہے، ابراہیم سے بحث کرتا ہے، ان آتاہ اللہ الملک، وہ ابراہیم جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا، وہ ابراہیم جس کو، میرا گل کھل گئی، بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ سے بحث کر، بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ سے قرآن کے مطابق بحث کرتا تھا۔ اے بحث فونتے ہوئی ہے تو نے گل دسا جے تو نے نہ سنا تو میں چھڑ چھڑنا جی آن پاوے نہ آن، تو انہوں پتہ میں گل کر لئی ہے نا، میں گل اس واسطے کر لئی ہے تو سنتے رہو تو میں سناتا رہا، میں عدم دلچسپ کدی گل نہیں کیتی، تہاڈی خیر ہوئے بابا جی، مہربانی، شکریہ۔ بندیاں دا بنایا بادشاہ اللہ دے بنائے بادشاہ نال بحث کردا سی۔ ہن ایک واری تسی بڑا بولو کھا، اللہ دا بنایا تے بندے دا بنایا آپس وچ بحث کرن، سچا کیڑا ہوندا؟ اللہ دا بنایا۔ پھر زندگی بھر یاد رکھیں، کدرے کسے زندگی دے موڑتے تے پاویں تاریخ ہے جتھے اللہ دے بنائے نو کسے بندے دے بنائے نال بحث کردا ویکھے نا، دوواں نو اکو جہا نہ سمجھی تری۔ سبحان بھائی بہت شکریہ ہے، ہن اے انداز ہے نا جناب، بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ حضرت ابراہیم قبلہ، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ تے بنائے بادشاہ، اے پھر نمرود بندیاں دا بنایا بادشاہ، اے بحث فون تے ہوئی ہے، لیپ ٹاپ تے، آمو سامنے، کنی کو دور، ایتھے میں جملہ کہنے لگا جدہ میڈیا تے نظر ہے وہ بھی نہ بولیا تو پھر انہوں روٹی چھوٹی کھانی چاہیے تھی، جڑا ایڈے بگڑے نو ٹیبل تے لے آوے نا چھوٹا نہیں ہوندا۔ واہ 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 واہ، شکریہ قبلہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ جڑا ایڈے بگڑے نو میز تے لے آوے، میں حیران ہوں، اے نمرود تے کسے نال گل نہیں سی کردا جڈا اے متکبر سی، اے ابراہیم انہوں ٹیبل ٹاک تے کیویں لے آندا ہے، ابراہیم انہوں مذاکرات تے کیویں لے آندا ہے، ابراہیم علیہ السلام انہوں گفتگو تے بایا کیویں؟ اے دا مطلب ہے شیعت میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا، سامنے بیٹھے نے اس بحث کیتی ہے کدے نال؟ حاجہ، عربی دی لفظ ہے جی حاجہ، یہ دا مطلب ہے بحث کرنا، حاجہ۔ ہن میں ایک آیت پڑھن لگا تہاڈے سامنے، حاجہ، اینو ویکھ کے بحث کرتا تھا حاجہ کس سے؟ جس کو اللہ نے بنایا تھا۔ ایک قرآن دی آیت ہے، اگر تہاڈے ذہن چ آ جاندی ہے، ادھی آنی ہے، پہلا حصہ نہیں ہونا، میں پڑھ دینا۔ ایک آیت ہے جدو نبی پاک نے عیسائیاں نو آکھیا نا کہ آدم جڑا اے دا باپ اللہ نہیں، انہاں کہا کیوں؟ اے دا باپ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تانوں کیوں شک پیندا ہے پہ دا پیو اللہ ہے؟ انہاں کہا ابا جو کوئی نہیں، اے بن کیویں گیا؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دے اللہ تو وہ ہے جو بغیر ماں کے بھی بنا دیتا ہے، بغیر ماں کے آدم کو بنا دیتا ہے، بغیر باپ کے آدم کو بنا دیتا ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں، کن فیکون، جب قال لہو کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی گل نہیں۔ وہ پھر بحث شروع کر دیتی، حاجہ، نمرود نے بحث کی تھی حضرت ابراہیم سے، عیسائیاں نو اللہ فرماندا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب یہ تجھ سے بحث کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد، پھر فرمایا پھر فقل تعالوا نادوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر آپ بھی بحث کرتے ہیں تو پھر اکیلے نہیں جانا،
پھر ان سے کہا تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے لے کے آتے ہیں۔ نہیں میں مبالغہ پہ پڑھتا، قرآن تے ہاتھ رکھ دینا۔ نبی گئے نے، مولا علی گئے نے، زہرا گئے نے، حسنین گئے نے، وہ کلے بھی نبی ہوں تے مبالغہ جت کے آؤں دے، کلے بھی حسین جاندے تے مبالغہ جت کے آؤں دے، کیونکہ لفظ پیچھے آسی حاجہ کا، یہ تجھ سے بحث کرتے ہیں۔ علی، زہرا، حسن تے حسین انہیں بادشاہن پیغمبر نال لے کے تاں ٹرے نے تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے جویں میرے نال بحث جائز نہیں، انہاں نال بھی بحث۔ کیا بات ہے، صدقے جاواں، صدقے جاواں، کلے بھی صدقے جاواں، پیغمبر کلے بھی جاندے تے بابا جی مبالغہ جت کے آؤندے، حسنین بھی نال، زہرا بھی نال، علی بھی نال، تاکہ پتہ لگ جائے جدوں ساڈے پنجاں چوں کسے نال بھی کوئی بحث کرے ذیل چ رکھیا جے ساڈا مدے مقابل سچا نہیں ہو سکتا۔ میں گالاں پیا کرنا، میں تبرہ پیا کرنا، بولو ایک باری حضرت ابراہیم نے جنہیں بحث کیتی ہے چنگا بندہ سی؟ بس یہ نہیں گل ہے، یہ تبرہ تو ہی کیتا، میں تو نہیں کیتا۔ تسی آندے چنگا بندہ نہیں سی، چنگا بندہ نہیں سی۔ جڑا ابراہیم نال بحث کرے وہ بھی بندہ چنگا نہیں، جڑا رسول پاک نال کرے وہ بھی چنگا نہیں۔ تے حضرت علی نال لے کے نبی کیوں آئے سن؟ جڑا یہ نال کرے وہ بھی چنگا نہیں۔ ایتھے حسین نو کیوں چکیا سن؟ جڑا یہ نال بحث کرے وہ بھی چنگا نہیں۔ جڑا حسین نال بحث کرے وہ چنگا نہیں، تے جڑا بیعت منگے وہ رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ شاباش، اللہ خبردار، جڑا یہ نال بحث کرے وہ بھی چنگا نہیں۔ حسن انگلی نال سن، جڑا یہ نال بحث کرے وہ بھی چنگا نہیں۔ 10ویں نبوت تے امامت دے وچ کون سی؟ نبی دے پیچھے تے علی دے اگے کون سی؟ بطول، وہ جو کبھی بازار نہیں گئی تھی، جو کبھی دکان پہ نہیں گئی تھی، نبی میدان چلیا کے سارے جان نو دسیا جس طرح ہم سے بحث کرنے والا ٹھیک نہیں، بطول سے بحث کرنے والا بھی ٹھیک نہیں۔ بے شکریہ مولا جی، تمہیں جزا دے۔ میں تمہارے سامنے مکالمہ پڑھن لگا۔ مکالمہ دو بندے کر دینے آپس، تہاں کدی وکیل مکالمہ کرتے ویکھے؟ ملک صاحب بیٹھے نے، یہ وکیل دو ہوں نے کلا ہی ہوں، جدو کلا ہوں ادو تاریخ لے کے آئے۔ بھائی بحث کلا ہوں، بحث کنے ہوں دو، وہ مکالمہ کرتا، وہ مکالمہ کرتے ہیں، ادھر ایک گل کرتا دوجا کرتا تیجا کرتا چوتھا۔ ہر مکالمے تے فیصلہ نہیں ہوتا، تاریخ پائی جاتی۔ مکالمے تے فیصلہ ہو جاتا پہلے تے 12 سال نہیں ہوتا، کیوں؟ مکالمہ جج سنتا رہتا تے بیٹھے بھی جڑے معززین سنتے رہتے۔ ایک تمہیں دساں، فیصلہ ہوئے تو پاوے نہ ہوئے، جے پہلی باری مکالمے تے فیصلہ ہونا ہوتا تو اتنے اسلام آباد ہو جاتا جتنے بیٹھے نہیں نہ ہویا۔ ہوں پھر بھی ہوتا نا، دھیان رکھنا جی، اللہ کرے ہو جائے۔ اتبار ٹرمپ کا کوئی نہیں پرچے، اللہ دعا تو کر ہی سکتا۔ جے مکالمہ ہو جائے تو اگر کوئی ہے تو قریب ہے کٹھور تے ذوالفقار چیمہ صاحب تے بندے ایم این اے ایم پی تو چٹھا صاحب تے کول وڈے لوگ نے، یہ سیاستدانوں نے کسی ویلے ٹائم آرام نہ بہ کے پوچھا جی بھی شہباز شریف صاحب بچ سن، اسحاق ڈار صاحب بچ سن، تے جو کوئی فوجی افسر تہاڈا دوست ہوئے یا دوستان دا دوست ہوئے کوئی اعلیٰ افسر تے آرمی چیف صاحب بچ سن، میری گل دی تصدیق کر لیا جی، آرام نہ بہ کے کسی ویلے پوچھا جی تسی تے ٹیبل ٹاک دے وچ بیٹھے سو، مذاکرات تے جڑا مکالمہ ہویا ہے کسے پاسے تے گل نہیں سی لگی، ایمانداری نال دسیا جے تہانوں اس مکالمے دے وچوں اے تے سمجھ آ گئی سی نا سچا کیڑا تے جھوٹا۔ واہ واہ، آباد رہو جی، خدا دی مینوں قسم ہے، تسی پنچایت کھوہ تے پنچایت بیٹھی ہوئے اودے تو لے کے عدالت تک تے بابا جی عدالت تو لے کے امریکہ تے ایران دے مکالمے تک جدوں بندے بہ کے مکالمہ کر دینا انہاں دوہاں دیاں گلاں تو حساب لگ جاندا ہے کہ دلائل مضبوط کدے نے تے کمزور کدے۔ ہن مکالمہ میں پڑھن لگا نمرود تے ابراہیم دا، تسی او سامعین تہانوں کی تسی تے تکیے شکیے رکھ کے بھی بہ سکتے ہو۔ ہن ابراہیم والوں گل بھی میں ہی کرنی تے نمرود والوں بھی میں ہی، تساں غور فرمایا۔ اچھا اللہ اکبر، لو جناب آسانی ہوگی، میرے علم سے نہیں سی جی الحمدللہ۔ میں نا جی یہ پرسوں چوتھ پڑھتا سا، اتنے جج صاحب بیٹھے سن، مینوں کہنے لگا ایک بندہ پڑھ کے میں ہٹیا تو آدھے جج صاحب بیٹھے نے، اصا اتنے ہی بیٹھے جی، مینوں پتہ ہی نہیں
کہ اتھارٹی بیٹھی ہوئے تو بندہ تھوڑا جا گھبرا جائے. وہ جج اتنے بیٹھے جج سیشن جج وہ مینوں آندا بندہ گل سنا تھلے اتریا میں اس آخیا جج صاحب تہاڈے نال گل کرنا چاہتے ہیں. میں وہ کان چ آخیا ریٹائر نے کہ حاضر سروس. درود پاک ایک فرق پی جاتا فرق پی جاتا ریٹائر کا یا اس آخیا حاضر سروس. میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی کھورے ان کو گل ایسی نکل گئی ہوئے یہ بھی حاضر. وہ مینوں قبلہ معاف کرنا چاہتا میں جو ہویا نا جی تو میں ڈرد میں سر سلام علیکم انہیں آ کے گل کرنی میں کہ جو حکم کروں نال ہی کھلو گیا. یہ ڈبا لگا ہوتا سپیکر یہ نال ہی پرا کر مینوں کہن لگے میں قصور جج ہاں سر حکم ہو سکا گل صرف یہ نہیں کرنی سی تیرے نال کہ آ جڑے تواڈے ذاکر تے خطیب نے نا تے مولوی جڑے تواڈے مجلساں پڑھدے وہ تیرے یار دوست ہون کے میں جی اپنے سارے ہو سکیا انہوں نے دس چھڑی کہ اس ویلے جڑا تواڈا شیعہ دا مقام ایران نے بنایا نا اینوں ایتھے ہی رکھیا. خدا دی اپنے منہ چ کوئی ایسی گل جیڑی مطلب معمولی گل ہوئے کچی گل ہوئے ہلکی پھلکی گل ہوئے ہلکی گل منہ چوں نہ کڈو. ایک مقام تہاڈا بنیا تو گل اپنے اچھے طریقے نال کرو اور ایسا گلاں منہ چوں نہ کڈو جنہاں نال ایتھے انتشار پی جائے تو بندے دور ہو جان. اس ویلے تو ساری دنیا تہاڈے نال کھلوتی ہے تو اپنے ذرا خیال رکھنا. میں جناب شکریہ وہ میں کر رہا گل انہیں سنانا وہ چونکہ حاضر سروس کا بڑا فرق ہوتا جی نا ٹھیک ہے نا جی. وہ اس واسطے سر تشریف فرمان ہے کہ بلا تے 30ویں گرامی شیما صاحب ہاں ہاں میں پڑھیا جی پڑھیا تصویر ویک. اصل گل ہے بھی ساڈے کول نا جی وہ میں افطاری کرائی تو اتنے ساڈے ڈی سی کالونی ہے نا جی ڈی سی کالونی جہاں الیکشن ہوتا ہے نا وہ اس طرح جی کتنے اقوام متحدہ کا الیکشن پہ ہو جانتے سارے ڈی سی کالونی بڑے 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 لوگ آ کے ووٹ پواتے ہیں. وہ کوئی معاملہ ہی ایسا ہے ڈی سی کالونی کا. وہ پھر جڑے سن نا اتنے سیکٹری تے صدر انہوں نے میں بلایا افطاری تے وہ آ گئے. وہ ایک سیکٹری صاحب سے میں نام نہیں بھولتا پہ وہ آئے تو مینوں میرا بیٹا آندا بھی اے جی میں غور نال آخیا میں اتنے اشتہار تے تصویر پرانی لا چھڑ دوں جیڑی سب تو خوبصورت تصویر ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے MNA MP انہوں لوگوں کی الحمدللہ. لیکن سر دی میں پہچانیا ٹھیک ہو گیا. لو جناب چیمہ صاحب تشریف فرمان ہے ہن سن لو ہن ہور مینوں محتاط ہو کے گل کرنی پینی ہے محتاط ہو کے کرنی پینی ہے. میرے عزیزو یہ مکالمہ ابراہیم علیہ السلام والوں بھی میں ہی پڑھنا تے نمرود والوں بھی میں ہی پڑھنا. یہ تمہیں آرام ہے تھی تو آرام نہ بیٹھو. علاج ہوں تا یہ کہ تمہیں تیسرا پارا پھڑا دیتا جائے سارے مجمع تو میں آکھاں اللہ والوں میں گل کرنا حضرت ابراہیم والوں میں کرنا تے نمرود والوں تو تسی کرو. شیطان تے اللہ کا مکالمہ ہے. ہاں حضرت ابراہیم حضرت نوح تے بیٹے کا بھی مکالمہ قرآن چ ہے. میں تمہیں آکھاں بھی ابراہیم والوں گل میں کرنا تے نمرود والوں تسی کرو. تسا آکھنا مولوی اسی کرنا نا ابراہیم والوں تے نمرود والوں تو کر پیسے تو لینے نے کیا لینے کیونکہ بڑے بڑے ہوشیار بندے بیٹھے ہوندے. میں دونوں پاسوں گل کر لگا قبلہ تے میں مکان لگا ایتھوں مکالمہ شروع ہویا. اس کالا ابراہیم حضرت ابراہیم نے فرمایا جدو اس آکھیا نا تو مینوں سجدہ کیوں نہیں کرتا. آخر نمرود دے بولنے تے نبوت دے کلام فرق تے ہونا چاہیے. یاد رکھنا اگر کوئی بیوقوف تواڈے اپنے خیالات دے مطابق گفتگو کرے تو انہوں بیوقوفی دا جواب بیوقوفی نال نہیں دینا. تواڈی اپنی حیثیت ہے. خدا دی قسم نمرود آکھیا تو مینوں سجدہ کیوں نہیں کرتا جس طرح اس بکواس کیتی اے تیری عزت و صدقے. اللہ فرماتا ہے ہم نے حلیم بنا کے ابراہیم کو بھیجا. ہن انداز دیکھو مکالمہ دیکھو تو مینوں سجدہ کیوں نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے تے اعتراض کیوں کرنا ہو سکیا سب کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا. ابراہیم فرماتے ہیں جو سب کرتے ہیں نا میں ان جیسا نہیں. سبحان اللہ جو سب کرتے ہیں نا تجھے سجدہ میں ان جیسا ہو سکیا تو کسی کو کرنا بھی ہے کہ نہیں. ابراہیم نے کرنا کنوں مکالمہ شروع ہو گیا. اس کالا ابراہیم جب فرمایا ابراہیم نے ربی الذی یحیی و یمیت میرا وہ رب ہے جو زندگی پہ بھی قادر ہے موت پر بھی قادر. میں تیرے جیسے کسے سجدہ کرنا موت بھی ہو دینا زندگی بھی ہو دینا. کہ کوئی پیڑا نہیں پیا تمہیں پتہ ہے ہو جا پیڑے نہیں پہ
ਜਿੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਫੰਟਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਲਟੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਟੀਂਡੇ, ਫੇਰ ਟੀਂਡੇ ਸਾੜ ਲੈ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਗਾ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ 2-3 ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਵਿਗੜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਂਡੇ, ਫੇਰ ਟੀਂਡੇ ਸਾੜ ਲੈ ਜੇ। ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਅੰਮੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਟੀਂਡੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸਜਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਟੀਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰੱਖੋ ਟੀਂਡੇ, ਆਓ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵਿਗੜੀ ਕਰ, ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਭੈੜੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਭੈੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਨਮਰੂਦ ਐਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਕਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਆਨਾ ਉਹੀ व उम्मीद, मैं जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। ये तो काम मैं नहीं करना, जिंदगी भी मैं दे सकना, मौत भी दे सकना। जे तू सजदा इस वास्ते करना ना तो मैनू कर। इब्राहिम कहने लगे तू किवें जिंदगी मौत दे सकना, आर्डर की तुस। कहने लगा जो बंदा अज फांसी पे लगता सी हाजिर करो, उन्होंने आ खिलार दिता, और तेन अज फांसी होनी है। वो अगे ही साह सुके सन, क्या हाल। दूजे ने पूछा तू, उस आख्या जी मैं अज बरी पे होंदा जी। उस आख्या दोवे नहीं खलोते, बड़ा बरी पे होंदा सी। उस आख्या फांसी ला दो, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਛੜੀ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੌਤ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ। ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਤੂੰ ਭੱਜ। ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੜਨ ਥੱਲੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਆ ਜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਕੋ ਫੇਰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਿਗੜਿਆ ਕਦੀ ਭੈੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾ। ਤੇ ਕੋ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ भाई कुरान च सुनते खुदा की कसम मेरा मौला तुम जजा देवे। कहने लगा तेन होर गल कोई नहीं आती। हजरत इब्राहिम फरमाते ने मैनू एक नहीं मेरे को करोड़ दलील है अपने रब नूं मनवाना। आंदा मौत जिंदगी वाली गल छड्ड के कोई होर गल कर। फरमाया होर कर लेना, इत्थे गल मुक्की जे। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं फा इन्नल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिकी फाता बिहा मिनल मगरिब। मेरा रब वो है जो हर रोज मशरक से सूरज को चढ़ाता है। अगर तेरा दावा है कि तू कादर है, तू एक मर्तबा मगरब से ऊंचा कर। हुण स्वाद आउण लगा। ए कुरान दा लफ्ज़ है फबुहितल लज़ी कफर। अल्लाह फरमाता काफिर मबहूत हो गया। चलो ये अरबी नाल भी औखा तर्जमा हो गया। पढ़े लिखे बंदे बैठे हो खुदा दा नाज, काफिर मबहूत हो गया। तर्जमा कर रहे बच्चे छोटे वास्ते, मबहूत हो गया। छोटा बच्चा बैठा जो गल की मबहूत हो गया। इहदा मैं तर्जमा कर बद हवास हो गया, हवास बाख्ता हो गया। तो जे पंजाबी कर छड़ा तो आ गुजरात आ वजीराबाद आ तलैड़ा। अपनी पंजाबी करा पंजाबी का मबहूत हो गया, बद हवास हो गया, हवास बाख्ता हो गया। पंजाबी तर्जमा करा मुंह अड्डे दा। मेरा ख्याल है हुण ठीक हो। अगर ठंड पै गई है ना पंजाबी ठंड पा मुंह अड्डे का अड्डे ही रह गया। जिवें उहदा मुंह खुले का खुला रह गया ना। हजरत इब्राहिम आखा गल नहीं करता ते गल नहीं सो की। अगों की आंदा ऐलान करो कि लकड़ियां इकट्ठियां कीतियां जान, फिर 6 मील च वछाइयां जान, फिर उच्चे टाल लाए जान, फिर ओनू अग ला दी जाए, फिर ओदे विच इहनू सुट्टो। इब्राहिम आख्या स्वाद मैं आउन लगा इन्नी चिर बाद मेहरबानी करनी जी
ابراہیم فرمایا گل سن مینو مارن کا پروگرام بنانا ہے گل کر سبحان اللہ مارن کا بہت شکریہ کہ بنا میرے مارن کا پروگرام بنایا ایک تینوں دساں جنی اگ بالے گا نا جے ڈر جا تو میں شیعہ ہی نہیں جے ڈر جا تو میں خلیل خدا ہی نہیں جے ڈر جا تو میں ابو الانبیاء ہی نہیں 21 لقب یاد کرو جنہیں میں ابتدا سے پڑھے حضرت ابراہیم فرمایا مینوں کی جاننا میں ڈر جاؤں گا قیامت تک فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مطلب ہے نتیجہ نکلیا اس دور دا اینی اگ بال کے ایک بندے نو وچ سٹنا اس دور دا ایٹم بم سی میرا شکریہ اس دور دا ایٹم بم سی یہ مطلب ہے قرآن نے ہمیں درس دیا ایٹمی دھماکہ کرنے کے ارادے وہ کرتے ہیں جو میز پہ ہار جاتے ہیں واہ واہ صدقے جاواں ہیں جڑے ٹیبل ٹاک تے ہارتے ہیں جڑے مذاکرات تے ہارتے ہیں مہربانی جڑے ٹیبل ٹاک تے ہارتے ہیں جڑے مذاکرات تے ہارتے ہیں کنی اگ بالی سو 6 میل ہاں پرندے پر نہیں سن مارتے ہاں چڑی ہے سی ایک جڑی پانی دا قطرہ منہ چ لے کے اڑدی ہوندی جبریل پوچھا کتھا چلی ہو سکے آگ بجھا ہو سکے تیرے قطرے نہ بچ جائے گی ہو سکے نہ بجھے ابراہیم نال اٹھاں گی نمرود نال نہیں اٹھا مہربانی خیر ہوئے تھوڑی تے جڑی کرلی پھوکا مار دے پھر بڑے کرلی دی پھوک نال اونچی نہیں سی ہوندی تے چڑی دے قطرے نال بجھدی نہیں سی ایویں اپنی نیت ہی بکھانی سی نا اللہ دے بندہ تینوں کہڑا جا کے فلسطین چ لڑنا پیا پیندا نیت ہی بکھا چھڑ کیا بات ہے بہت شکریہ کہ ملا اور یار نیت ہے اس ویلے جڑا پاکستان دا ٹاور بنے ہے نا اور رب دی پناہ ہے فیصلہ مکے نہ مکے جی ڈیرے تے پرے مکے پارا ہوندا ہے بولو یارو ڈیرا تو ساڈا ہی ہے نا اس ویلے تانوں دساں یقین کرو اینا سواد پہ ہوندا ہے جے پاکستان دی عزت ویکھنی ہے نا اس ویلے کنی بنی ہے تے مودی دا منہ وے او دا منہ ہن ویکھن والا ہے جیوں جیوں پاکستان دی عزت بندی ہے مودی دا منہ نظر آوندا ہے ایک تینوں دساں جڑے پاکستان دی عزت تو سڑ دینا او سارے مودی نے تے جڑے ایران دی عزت تو پہ سڑ دینا ہوئے نکے نکے مودی ایک بندہ بالنا ہوئے ساڑنا ہوئے ہندو ایک بندہ ساڑ دینے کنی کو اگ بال دینے ایک تخت پوش جی نہیں تھا ہوں دا وہ دے دوارے اگ بال دینے ایک بندہ ساڑنے واسطے کنی کو چاہیے لکڑا کنی کو چاہیے 2-4 من 10 منٹ بالن ہوئے گا انہیں انہیں 6 میل چ کیوں بالی سی ایتھے سواد ہے 6 میل چ بالی کیوں وہاں دے سن بندے لکڑیاں لئی آؤں دے سن لئی آؤں دے حصہ پاندے سن پہ حصہ پاندے سن کئی بندے ایسے سن جنہ چول چو ادھا چو کٹ آندا جنہ کو ہے اور تینوں ایک گل دساں تو ادھا چو بھی پایا نا ٹرامپ پال تو پھڑیا جائے اے تینوں میں دس اچھا ویسے بیٹھی اچھا جب تھک کے بیٹھے نے شاہ جی آ جاؤ بندے تھک آ رہے چلو ٹھیک ہے آج میں دساں گا میرا منہ ادھر ہے تو ہی ادھر رکھو میں ادھر پھر نہ پہ جنہ مینوں فکر ہے کسی نے نہیں پتہ مینوں زیادہ فکر ہے میں عرض کر لگا قبلہ اینیاں لکڑیاں کیوں بندہ ایک ساڑنا ہے تو لکڑیاں اینیاں یہ مطلب ہے ایندھن کی کثرت دکھائی گئی میرا تو خیال سی مزہ آ جانا چاہیے سی ایندھن کی کثرت دکھائی گئی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس دور دا اسلحہ سمجھو لکڑیاں اس دور دا اسلحہ سمجھو لکڑیاں ایک لکڑی من 2 من 4 من 10 من میرے لو 20 من ادھروں سیر ادھروں 2 کلو یہ مطلب چھوٹے وڈے اسلحہ اینا بکھایا گیا جے ابراہیم دا سا سکیا ہوئے تو میں مذہب چھڑ دیاں گا
خدا دی قسم جس منجنیک چ رکھیا سانے نا جی اس منجنیک چو اینج کر کے کر جویں گلیل چ رکھ کے اس زمانے چ بنائی سانے ہلارا مارنا سانے ایتھوں مار کے انج سٹنا سانے ابراہیم ایتھوں نکلے نے اوتھوں تک نہ پہنچے جبریل رستے چ آ کے آکھیا کوئی مدد کراں فرمایا پیچھے ہو جا میں 33 نمبر لے کے پاس ہونے والا نہیں میں 100 لے نہیں علامہ اقبال فرماتے نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی عقل سوچ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ مار دی اس نمرود دی آگ تو لے کے ٹرمپ دے ایٹمی دھماکے تک پوری تاریخ دیکھ لے نہ وہ کسی سے مدد مانگ رہا تھا نہ یہ کسی سے ان کو بھی اس کو بھی اللہ کا آسرا تھا ان کو بھی اللہ کا آسرا ہے جننے بندے او دی حمایت کر رہے ہیں اونا دا نام ہے انشاءاللہ جننے ٹرمپ تے نیتن یاہو دے حق چ نے اونا دا فرشتہ مصروف ہے تے جڑے دیہڑی چ ایک واری بھی آکھ چھڑدے نے یا اللہ اینو برباد کر مظلوماں نو پہ ماردا ہے او دا فرشتہ اے پاکستان چ پرے ایویں نہیں پہ بیندی پاکستان دا جڑا پرانا چودھری سی نا دا نام علامہ اقبال وہ جنہیں آکھا سی ڈیرا ہونا چاہیے ہے وہ علامہ اقبال آکھا سی اپنا ڈیرا ہونا چاہیے ہے خواب نو پورا کر کے محمد علی جناح 1938 چ علامہ اقبال فوت ہوئے سن پاکستان بنن تو 9 سال پہلا تے 9 سال پہلا میں 20 سال ہوئے نے شعر پڑھ دیاں شکر ہے ہن اینکرا شروع کیتا ہے ہن میں 20 سال ہوئے نے ممبر تے پڑھ دے اینکرا ہون شروع کیتا ہے میں سنا دینا 38 چ فوت ہویا سی پاکستان 9 سال بعد بنے ہیں تے اس دور چ نہ ولایت فقیہ تے نہ خمینی صاحب دا انقلاب تے نہ علماء دی حکومت تے علامہ اقبال اودن آکھیا سی تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیبہ وزیر آباد ہے تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیبہ شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے علامہ اقبال اس دور چاکھیا سی اگر تہران نو مرکز بناؤ دنیا مسلمان دی تقدیر بدل جائے گی اے اللہ دے بندے 38 تو پہلا علامہ اقبال نو اونا کول یورینیم نہیں سی پہ دسدا ولایت علی پہ دسدی کانفیڈنس پہ دسدا سی کانفیڈنس پہ دسدا سی علامہ اقبال نو مکہ بھی نظر پہ آؤندا سی تے مدینہ میں اے مکہ کتھے وے سعودی عرب جی تے نجف کتھے وے عراق جی ایران ہے تری نا مدینہ کتھے وے سعودی عرب تے نجف کتھے عراق جی علامہ اقبال نے کیا انہوں کسی آکھا انگریزاں کو ڈردا کیوں نہیں ہو سکیا ہین کی انہیں آکھیا تین کی ہو گیا یہ تے ویکھن تے بندے تے ساہ سک جاندے تیریاں اکھاں ہی نہیں جرا کچھ ویلڈنگ ویکھی ہے نا تے اکھاں تندر آ جاندی نے ویلڈنگ نا تاں کالی اینک پاند سورج میں ویکھا جاندا اس دور چ فرنگیاں نو ویکھیا نہیں سی جاندا ایڈا دا روح بندا انہاں آکھیا تیریاں اکھاں نو کی ہے تو نہیں چکدا انہاں کولوں علامہ اقبال آکھیا میں سرما پانا اس آکھیا کی پہ کر دیو سرمے نال تے نہیں نا بندیاں تے کی اثر فرمایا میرے کو ہے وہ سرما جڑا کسی دا ڈر نہیں آن دیندا انہاں کہ کتھوں دا سرما لے آندے ہو انہاں فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ قبلہ چوہدری صاحب میں کدی مشکل لفظ نہیں جے بولے میں ٹیچر رہ چکا جے صرف اس واسطے نہیں بولے کہ مشکل لفظ بول کے صرف مجمع تے اثر پیندا ہے اثر کوئی اثر پیندا ہے ہوندا نہیں وہ دی وجہ پہ بڑے بڑے میں مولوی ویکھنے علماء او کھورے کتھوں دی گل منطق احوت یہ ہے احتیاطی آکھ چلو احوت یہ ہے ایسے ایسے گل کرنی بندے آنا بلے 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 کمال کر گئے کی پڑھ گئے کھورے کی میں جدا نہیں میں اثر پان والا نہیں میں اثر وصول کرنا تھوڑے کو خدا دی قسم خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ کیوں فرماتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف میری ایک آنکھ میں مدینے کی خاک ہے دوسری میں نجف کی خاک ہے کدوں نے سلائیاں بنوائی ہیں سن تے کدوں سرمے دانیوں سے بنائی سی تے کدوں اتھوں مٹی مگوا کے رکھی سی تے روز پاندا سی
اصل گل ہے کہ محمد کے قدم لگے تو مدینہ بنتا ہے، علی کے قدم لگے تو نجف بنتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال 38 تو پہلے دس گئے سن، انہاں دعا پراویاں دے قدماں چ رہیے نا، یہود و نصارا کو ڈر نہیں۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اے نہ روڑا پایا سی انہاں کوئی یونینیم میں، اچھا جی یہ ایٹم بم بنا دین لگے۔ ٹرمپ ایک کائنات تے ایسا بندہ ایس ویلے جڑا آندا سی میں انہاں دی کوئی شاید چھڈی نہیں، تے ہن آندا 12 دن نہ ہور لنگ دے انہاں بنا لینا۔ چھڈیا بھی کھ نہیں، تساں غور نہیں فرمایا، چھڈیا بھی کھ نہیں۔ اگلی گل سنو، انہاں آکھیا آپ نہ ہرمز کھول دیو، اس آکھیا شہباز شریف دا بھی شکریہ، آرمی چیف دا بھی شکریہ، تے ایران دا بھی شکریہ۔ آج شکریہ ادا کیتا ہے تے سویرے اس آکھیا میری مرضی ہے کوئی لنگے تے پاوے نہ۔ انج دے بندے کولوں پنڈاں چ پٹھے کو نہیں پواندا، تے اے دا کی پتہ آکھے میں پا چھڑے تے مجھاں بھکھیاں ہون۔ میں تانوں صحیح گل بتا، اصل گل ہے انہیں پہلا ایٹم دا پروگرام دسیا اتنے میں، یہ اج پہ کر دینے، یہ دہشت گرد ملک ہے، یہ دنیا نو قابو کرنا چاہتا ہے، یہ عراق تے قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ مکہ تے قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ مدینہ تے قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ دے ساری بکواس لی گردن مروڑ دیتی ہے 182 تیاں نے۔ اور جدو سکول تے بم ماریا سنا ادو پھر لوگ آخیا بکواس پہ کرنا ہے، یہ تیاں کہڑا دھماکہ کرن لگیاں سن، اور بیٹیاں کہڑا یورینیم کٹھا پہ کر دیا سن۔ ایک تمہیں دساں جتھے تیاں دیاں قربانیاں ہو جانا انہوں نے ہرا کوئی نہیں سکتا۔ 182 تیاں دیاں لاشاں نہیں لبیاں، گوشت لبیا، شاپراں چ پا کے گوشت دیتا نے، ڈی این اے ٹیسٹاں تو پتہ لگا وہ دیتی ہے تے وہ دیتی۔ پرائمری سکول دیاں ایڈیاں ایڈیاں بچیاں آج گرجے وچ بہ کے بیبیاں بھی روئیاں نے تے بندے بھی روئے۔ امریکہ دے گرجے چ کلیسا چ بہ کے گرجے چ بہ کے قبلہ انہاں پرسا پیش کیتا سامنے جوتیاں دیاں تصویراں تو انہاں بچیاں دیاں تصویراں رکھ کے عیسائی عورتاں پوپ نے بھی کہہ دیتا، پوپ آکھے ظلم ہے کسے مذہب وچ جائز نہیں۔ یہ دا مطلب ہے بچیاں دیاں قربانیاں جس میدان وچ ہوئیاں نے، اس تو بعد پھر ظالماں نے جڑا پراپیگنڈا کیتا ہوندا ہے وہ ختم ہو جاندا ہے انہاں معصوماں دی وجہ تے۔ اے بچیاں تے قتل نے دنیا بابا جی ہلا دیتی ہے۔ انہاں کہا اے کڑا ایٹم بیاں بنا دیا سن، اے کڑا عرب تے قبضہ کرنا چاہدیا سن۔ جدوں دیاں ساڑیاں تیاں دنیا تو گئیاں نے شہادتاں ہوئیاں نے تے پوری اقوام عالم دا نظریہ ہی چینج ہو گیا۔ برطانیہ آکھیا میں تیرے نال نہیں، فرانس آکھیا میں تیرے نال نہیں، وجہ ہوتیاں ثابت ہوئیاں۔ ہن پتہ لگا جے سکینہ نو کیوں لے کے کربلا ہے۔ رباب دی جوڑی دا بڑا کام سی، حضرت رباب دا بیٹا تے حضرت رباب دی بیٹی، 3.5 پونے 4 سال دی بیٹی تے 6 مہینے دا بیٹا۔ شہادت دے ویلے گرمی تو رہنا ہوندا تے بی بی رہندی، اے ساڑیاں تیاں مجلساں تے نکلن لگ دیاں، جتے کچھڑ بچہ ہوندا انہوں ساتھ آندی ہے تو نہ جا، گرمی بڑی۔ ہاں اے عراق تک دا سفر کرنے واسطے حضرت رباب واسطے سب تو اوکھا مرحلہ، تمام بیبیاں چو جدی گود 17-18 دنوں دا بچہ ہوئے وہ ٹردی ہے۔ یہ دا مطلب ہے حضرت علی اصغر تے حضرت سکینہ نو میرے امام باقاعدہ لے کے آئے نے، کیونکہ یہ نہیں رخ بدلیا یزید دی یزیدیت دا۔ جتھے عباس جیسا جوان ہوئے، علی اکبر جیسا جوان ہوئے، جعفر طیار دے بیٹے پوترے ہون تے دوترے ہون، یہ خاندان ہی ایڈا بہادر سی۔ اس روڑا پا دینا سی، میڈیا کمزور سی، فون کوئی نہیں سا، کیمرہ کوئی نہیں سی، اس تھان روڑا پا دینا سی۔ یہ تخت الٹن آئے سان، یہ خلافت لین آئے سان، یہ آیا صدقے جاواں جی میں پورے ایٹمی پروگرام نو کھا گئی ہیں نا 182 بچیاں۔ خدا دی قسم اس پراپیگنڈا کر دینا سی کہ میرا تخت الٹن آئے سن، جتوں جتوں علی اصغر دا سر گزرے ہے نا کوٹھے تے کھلوتیاں بیبیاں کیاں ظالموں، یہ بھی کوئی باغی ہے۔ بسم اللہ بابا جی آج بسم اللہ۔ جس طرح ٹرمپ دے اس دعوے نو جھوٹیا کر دیتا نا 182 بچیاں،
یزید دے اس دعوے نو جھوٹے کرنے والے ایک علی اصغر علیہ السلام نے، ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے۔ جتھوں جتھوں علی اصغر دا سر گزریا پوری یزیدیت دا پراپیگنڈا مک گیا۔ انہاں آکھیا اے بچہ کیڑا باغی ہے، تے جتھوں جتھوں بی بی سکینہ گزرے نا قید ہو کے خدا دی قسم چوڑیاں چو پتھر تھلے ڈگ پے نے۔ تے شام دیاں عورتاں نے آکھیا ظالمو کدی تیاں وی کسے دے خلاف بغاوت کی؟ جس دین تے علی دیاں پوتریاں تے پوترے تیاں تے پتراں اینیاں قربانیاں دیتیاں، اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق عطا۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، اب آپ کے سامنے شہنشاہ ذکر صاحب سید الذاکرین جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والے کرو ایک مریض ہے کینسر